बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ज़कात के मौजू पर कुछ आपसे अर्ज़ करना है। ज़कात के बारे में ये जहन में रखें जी कि ये एक ऐसी हमारे यहाँ इसके बारे में गलत फहमी पैदा हो गई है कि ये आमतौर से समझा जाता है कि ये एक कोई पुअर फंड है, यानी गरीबों के लिए, गुरबा के लिए एक फ़ंड बना दिया गया है और इसके नतीजे में जो आपने चैरिटी देनी होती है वो आप अपने गरीब लोगों को और नादार मुफलिस लोगों को आप दें, और इससे ज़्यादा ऐसी कोई हैसियत नहीं है। तो मैं ये करना चाहता हूँ कि इस की हैसियत को समझने के लिए हमें दीन की सोर्सेज़ का असर नौ मुताला करना पड़ेगा, क्योंकि ज़कात का ये एक बहुत ही महदूद कॉन्सेप्ट है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत नुमायाँ हो गया और बहुत प्रोमिनेंट हो गया। मैं आज जो आपके सामने जो मुख्तसर प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ, ये तमाम तर मेरे जो उस्ताद हैं और हम सब के उस्ताद हैं, जावेद अहमद गामदी साहब, उनकी बेसिकली जो रिसर्च है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ी सी उसमें कुछ एडिशंस करके, कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड करके, ताकि आपके सामने ज़कात का एक जो कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो सामने आए और आपको पता लगे कि ज़कात इज़ नॉट मेयरली अ पुअर फंड, बल्कि इसकी बहुत दूर दूर तक इसकी इम्प्लिकेशंस हैं। इससे आप बहुत सारे और काम ले सकते हैं, हत्ता कि मुल्क को चला सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ हेडिंग्स में आपके सामने इस चीज़ को तकसीम कर दूँ ज़कात के बारे में। सबसे पहली जो मेरे जहन में हेडिंग आती है या सबसे पहली तकसीम आती है वो ये है कि ज़कात की नौइयत क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ज़कात। और मैं इसको इस तरह से बयान करूँगा कि ज़कात की बेसिकली दो नौइयतें हैं, दो स्टेटस उनके कह लीजिए। एक उसका बैरूनी स्टेटस है और एक उसका अंदरूनी स्टेटस है। यानी एक उसका वो स्टेटस है जिसके नतीजे में वो एक इबादत बन जाती है, और जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही हम ज़कात देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़कात देना एक इबादत के तौर पे हम पे फ़र्ज़ कर दिया है, और इससे वाज़ेह है कि कुरान मजीद में कितनी ही मरतबा आप सब ने पढ़ा होगा कि अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात के जो वर्ड्स हैं वो इकट्ठे आते हैं, जो आपको असल में ये बताते हैं कि जैसे नमाज एक इबादत है वैसे ही ज़कात एक इबादत है। तो ये इसका एक इंट्रिंसिक एस्पेक्ट है, इसका दाखिली एस्पेक्ट है। एक इसका खारजी एस्पेक्ट है, और वो ये है कि ये वो वाहिद टैक्स है जो एक इस्लामिक गवर्नमेंट अपनी मुस्लिम सिटीजन्स पे उनकी रज़ा से लगा सकती, यानी बग़ैर उनकी रज़ा के भी लगा सकती है। ज़ाहिर है कि उनकी रज़ा से अगर मुल्क को कोई ज़रूरत है तो कोई एक्स्ट्रा टैक्सेशन भी हो सकती है, लेकिन वो उनके कंसेंट से। लेकिन अगर उनके कंसेंट के अलावा, यानी अगर वो कंसेंट नहीं देंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात ही है जो वो वाहिद टैक्स है जो एक हुकूमत लगा सकती है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इसकी आप इन दोनों हैसियतों को इकट्ठा कर लेंगे, एक तरफ ये इबादत है और एक तरफ ये टैक्स है, यानी अंदरूनी तौर पे ये अपने अंदर एक इबादत का दर्जा रखती है, एक्सटर्नल या आउटवर्ड हैसियत में ये एक टैक्स है। और वो टैक्स से मुराद ये है कि जिससे पूरे मुल्क की मशीनरी चलती है, जिसमें आप लोगों का भी ख्याल रखते हैं, और सिर्फ गरीब लोगों का नहीं, बल्कि जैसे मैं अभी आपके सामने उस आयत को एक्सप्लेन करता हूँ जहाँ पे ज़कात के हेड्स बयान किए गए हैं। बाज़ दफ़ा अमीर लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रूरत पड़ जाती है कि उनकी हेल्प की जाए। सो ये पहली चीज़ ध्यान में रखिए कि ज़कात अपनी नेचर में इसकी दो नौइयतें हैं, एक एक्सट्रिंसिक है और एक इंट्रिंसिक है, एक ये इबादत है और एक ये टैक्स है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़कात किसको दी जा सकती है, जिसको हम कहते हैं ना कि हेड्स ऑफ ज़कात, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में मसारिफ़ ज़कात क्या हैं, किन को हम ज़कात दे सकते हैं। तो सूरह तौबा हम सब इससे वाकिफ़ हैं, इसकी जो 60th वर्स है इसके अंदर असल में ये हेड्स जो हैं ये स्पेल आउट कर दिए गए हैं, और ये 9 के करीब हेड्स बनते हैं। तो चुनाचे जो वर्ड्स हैं कुरान मजीद के वो ये हैं कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील, ये हैं उसके जो हेड्स हैं। तो पहली बात क्या है कि लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, ज़ाहिर है हमें मालूम है कि गरीबों को दी जाएगी, और एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी का एक निज़ाम होना चाहिए जिसमें वो लोग की जो पावर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं उनकी किफ़ालत करनी ज़रूरी होगी। तो इसका एक पहला मद ये बयान किया गया। फिर ये कहा गया वल आमिलीन अलैहा, यानी जो इस ज़कात के कलेक्शन पे लोग मुकर्रर हैं, यानी कलेक्शन से मुराद सिर्फ ज़कात कलेक्टर्स नहीं है बल्कि पूरा स्टेट सिस्टम मुराद है। गोया कि स्टेट की मशीनरी की तनख्वाहें, स्टेट को चलाने का जो पूरा ख़र्च है वो सारा इस ज़कात की जो एक्यूमुलेटेड मनी है उससे दिया जाएगा। फिर कहा गया वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, यानी वो लोग जो अभी मुसलमान नहीं हुए उनको आप
ان کی ریشہ دوانیوں سے بچنے کے لیے آپ ان کو پولیٹیکلی کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ مثال کے طور پہ اسلام کے خلاف سازش نہ کریں یا حملہ نہ کریں. اور اس زمانے میں تو یہ بہت ہوتا تھا، جو قبائل تھے ان کے لیے تالیف قلب کے لیے ان کو یہ پیسے دیے جاتے تھے تاکہ ان کو اپنے زیر نگیں رکھا جائے اور ان کا معاملہ یہ ہو کہ وہ آپ پہ کسی وقت حملہ نہ کریں اور آپ سے ایک دوستی کی جگہ پہ رہیں. پھر کہا گیا وہ پھر رقاب، یعنی گردنیں چھڑانے کے لیے. اس زمانے میں لونڈیوں کا اور غلاموں کا جو انسٹیٹیوشن تھا، سلیوری کہتے ہیں، وہ ریمپنٹ تھا. تو لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بیت المال سے یہ خرچ رکھ دیا گیا، زکوٰۃ میں سے یہ خرچ رکھ دیا گیا کہ آپ یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ پیسے ادا کرے تاکہ غلاموں کو آزاد کرایا جائے. آبویسلی اب یہ غلامی کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تو اب مثال کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ان قیدیوں کے بارے میں جن کے پاس لبریٹ ہونے کی پریزن سے کوئی پیسے نہیں ہیں، ان کو پینلٹی پڑی ہوئی ہے جس کو ادا نہیں کر سکتے، تو یہ ہم اجتہاد اس میں کریں گے. پھر کہا گیا غارمین. غارمین کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کوئی چٹی پڑی ہوئی ہو، جو کسی نقصان میں آ گئے ہوں. یہاں میں نے وہ عرض کیا تھا کہ امیر سے امیر آدمی بھی بعض دفعہ ان کی فیکٹریز ہیں وہ جل جاتی ہیں یا مثال کے طور پہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اب اس موقع پہ آپ ایسے لوگوں کو تو یہ تو نہیں کہیں گے وہ اپنی جائیدادیں بیچیں یا اپنے ایسٹس کو لیکویڈیٹ کریں، لیکن آپ ان کو پھر مدد کریں گے. تو غارمین کی مد میں آپ وہ لوگ جن کو کوئی بھی قسم کا نقصان ہوا ہے ان کی آپ مدد کریں گے. پھر ایک جو مد بیان کی گئی ہے وہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رستے میں. اور یہ ایک بہت ہی وسیع مد ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا اور خلق کے تمام کام اس میں آپ کر سکتے ہیں. یعنی خدا کے دین کی فروغ کے لیے مثال کے طور پہ کتابیں چھاپنا، ریسرچ کرنا، ایسے انسٹیٹیوٹس بنوانا، مسجدیں بنوانا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور آخر میں کہا گیا وابن السبیل، کہ جو ٹریولر ہے، جو مسافر ہے. مسافر کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے اس زمانے میں سفر ایک بہت بڑی مشقت ہوتی تھی، اس لیے اس کو خاص طور سے اسپیل آؤٹ کیا گیا. اور آج ہم مثال کے طور پہ کنٹریز کی جو روڈز بنائیں گے یا سرائے بنائیں گے یا ہوٹلز بنائیں گے یا ہائی ویز بنائیں گے، وہ سب اس مد کے تحت بنیں گے. تو یہ دوسرا میں آپ کے سامنے چاہ رہا تھا کہ چیز آ جائے. پہلی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ زکوٰۃ کی نوعیت کیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیچر آف زکوٰۃ. دوسری چیز ہم نے یہ ڈسکس کی ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی آر دا ہیڈز آف زکوٰۃ. وہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے ہیڈز ہیں. اس کے بعد تیسری ایک اور چیز ہے جس کو میں یہ کہوں گا کہ واٹ آر دا ریٹس آف زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے جو یہ ریٹس ہیں یہ کیا ہیں، یعنی کتنے پرسنٹ یہ دی جائے گی. تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ زکوٰۃ کے جو ریٹس کا ماخذ ہے، اس کا جو سورس ہے وہ قرآن نہیں ہے. جیسے کہ نماز کا سورس قرآن نہیں ہے، یا حج کا سورس قرآن نہیں ہے، یا عبادات کا ان جنرل سورس قرآن نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہیں. تو ان کے جو سورس ہیں وہ سنہ ہیں، اسٹیبلش پریکٹس آف دا پروفٹ ہے، اور یہ ہمیں وہیں سے ملی ہے. چنانچہ اگر آپ قرآن مجید میں زکوٰۃ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو زکوٰۃ کی شرح نہیں ملے گی. لیکن قرآن مجید زکوٰۃ کو بالکل ایسے ریفر کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک سوسائٹی میں دی جانے والی چیز ہے. تو یہ آپ کو سنت سے یہ ریٹس ملتے ہیں. اور زکوٰۃ کے جو یہ ریٹس ہیں یہ اصل میں آپ کہہ لیجیے تقسیم ہیں 3 حصوں میں اگین. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ ریٹس بتاؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ زکوٰۃ کی ایگزیمپشنز بھی کچھ ہیں، یعنی 3 طرح کی چیزوں پہ یہ ایگزیمپٹیڈ ہے. سب سے پہلے تو جس کو آپ نصاب کہتے ہیں نا، یعنی مثال کے طور پہ آپ 52.5 تولہ جو چاندی ہے وہ مال میں زکوٰۃ کی ہے. اور اس میں اس زمانے میں یہ 7.5 تولہ سونا بنتے تھے. تو یہ اصل میں جو زکوٰۃ کا نصاب ویلتھ پہ ہے وہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، وہ اس زمانے میں ایک بنتے تھے. تو اب یہی اس کا ایکویولنٹ آپ بنا سکتے ہیں ویلتھ کے اندر. اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا، یعنی یہ پہلی ایگزیمپشن ہے. دوسری ایگزیمپشن یہ ہے کہ مینز آف پروڈکشن اور ٹولز آف پروڈکشن یہ ایگزیمپٹیڈ ہوں گے. مثلا دیکھیے، ٹولز آف پروڈکشن جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دکان کے اندر جو دکان کی شو کیس ہے، اس کا فرنیچر ہے، وہ ایگزیمپٹیڈ ہوگا. اگر آپ نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے تو فیکٹری کے اندر جو مینز آف پروڈکشن ہے، جیسے مشینری ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، وہ ایگزیمپٹیڈ ہوں گی. اور تیسری ایگزیمپشن کیا ہے؟ وہ ہے ایوری ڈے یوز کی چیزیں. جیسے آپ روز جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا فرنیچر ہے، آپ کا ایئر رنگز ہیں. آپ خواتین جو جیولری رکھتی ہیں، چاہے وہ کبھی کبھی پہنیں، چاہے وہ ہر وقت پہنیں، چاہے وہ سال میں ایک دفعہ پہنیں، وہ ان کی پرسنل استعمال کی جیولری ہے. آپ کا گھر ہے جو ذاتی استعمال کا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی گاڑی ہے ذاتی استعمال کی، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو جو پرسنل بلانگنگز ہیں وہ زکوٰۃ سے ایگزیمپٹیڈ ہیں. تو دیکھیے، یہ ہم آپ تیسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے ریٹس کیا ہیں. لیکن میں بھی ریٹس بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ کی جو ریٹس کا سورس کیا ہے وہ سننا ہے. اور زکوٰۃ میں ایگزیمپشنز کیا ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1
نصاب سے کم، یعنی جو پرسنٹیج ایگزیمشن کی فکس کر دی جائے اس سے کم پہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے اوپر جب آپ کراس کر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ اتنے پہ ہوگی جتنا اس پہ آپ کراس کریں گے، نیچے والا ایگزیمپٹیڈ ہوگا. پھر پرسنل بلانگنگ ساری ایگزیمپٹیڈ ہیں. پھر مینز آف پروڈکشن اور ٹولز آف پروڈکشن سارے ایگزیمپٹیڈ ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ جب زمین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشر جیسے زمین پہ لیا گیا، اس زمین کو پھر اس کے عشر ہی کو لیا گیا، یعنی کہ پروڈیوس پر زکوٰۃ لی گئی، زمین کی ویلیو کو ایگزیمپٹ قرار دے دیا گیا. یہ زکوٰۃ کی ایگزیمپشنز ہیں. اب آپ آ جائیں ریٹس پہ. ریٹس کے بارے میں ابھی آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ریٹس جو زکوٰۃ کے ہیں بیسکلی یہ سنہ سے ڈرائیوڈ ہیں، اور یہ 3 حصوں میں ان کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ویلتھ پہ زکوٰۃ، پروڈکشن پہ زکوٰۃ اور لائف سٹاک پہ زکوٰۃ. ویلتھ پہ جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% ہے. اس کو آپ سیونگز پہ زکوٰۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ سال میں ایک دفعہ دینی ہے. اس میں ایک غلط فہمی عام طور سے پیدا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ کسی مال پہ سال گزرے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے. عربی کے جو ورڈز ہیں وہ ہولان ہال ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال گزر جائے، گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سال میں آپ نے ایک دفعہ دینی ہے. یعنی آپ کوئی ایک ڈے مقرر کر لیں، یکم رمضان ہو سکتا ہے، وہ 1 جنوری ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی دن ہو سکتا ہے. اس دن بس آپ نے پھر ہر سال آئندہ سال اسی دن کرنی ہے. تو سال میں ایک دفعہ دینی ہے، اس کا مطلب ہے اس دن پر ایک سال گزرنا چاہیے، نہ کہ اس مال پہ. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس میں بس آپ نے اپنا ویلتھ پہ جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کی کرنسی ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے، اور ایگزیمپشن دیکھنی ہے کہ ویلتھ پہ آپ کو کتنی ملی ہوئی ہے. وہ سارے 52.5 تولہ جو چاندی والی ہم نے 52 تولہ چاندی کی جو بات کی. لیکن یہ جو ایگزیمپشنز ہیں اس کے بارے میں، یہ جو ایگزیمپشن کے ریٹس ہیں اس کے بارے میں استاذ کی جو ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ان کو اس میں اجتہاد کر سکتی ہے، ان کو بڑھا بھی سکتی ہے، ان کو کم بھی کر سکتی ہے. تو ایگزیمپشن کوئی شریعت میں طے نہیں ہے، یعنی جو ریٹ ہے ایگزیمپشن کا ویلتھ پہ وہ طے نہیں ہے. ابھی ہم پروڈکشن کی بات بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ فلیکسیبل ہے. اور اس کے لحاظ سے یہ جو 52 تولہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں تھا، اس کو آپ اب چینج بھی کر سکتے ہیں. پھر زکوٰۃ کی جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن پہ ٹیکس ہے. یعنی ویلتھ پہ جو ٹیکس ہے وہ سال میں ایک دفعہ دیا جائے گا، اور اس کو ہم بیسکلی سیونگز کا ٹیکس کہتے ہیں. پروڈکشن پہ جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ انکم پہ زکوٰۃ ہے، اور وہ جب بھی انکم ہوگی پروڈکشن کی آپ دیں گے. اور پروڈکشن کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ زمین سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزیں پروڈیوس ہوتی تھیں ان پہ زکوٰۃ دی جاتی تھی. اور اس کا پرنسپل جو استاذ غامدی نے دریافت کیا وہ یہ تھا کہ جس زمین پہ آپ محنت اور سرمائے دونوں کو استعمال کریں گے پروڈیوس حاصل کرنے کے لیے، یعنی آپ مثال کے طور پہ محنت بھی کر رہے ہیں اور سرمایہ بھی اس پہ لگا رہے ہیں، تو زکوٰۃ کا ریٹ ہے 5%. اور کوئی ایک ایبسنٹ ہو جائے تو 10%، اور اگر دونوں ایبسنٹ ہو جائیں تو 20%، جیسے آپ خزانہ وغیرہ آپ کو مل سکتا ہے. تو 5، 10 اور 20% زکوٰۃ کا ریٹ ہے پروڈکشن پہ. یہ تو سب علماء مانتے ہیں. اس میں جو اضافہ استاذ غامدی نے کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پروڈکشن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں صرف ایک قسم کی تھی، اور وہ تھی ایگریکلچرل پروڈکشن. تو لوگوں نے اصل میں صرف اسی پروڈکشن کو پروڈکشن مان لیا، جبکہ اب پروڈکشن کی نئی قسمیں نکل آئی ہیں. مثلا جو ہم فیکٹریز بناتے ہیں وہ خود پروڈیوس کر رہی ہیں، وہ اپنی نیچر میں پروڈکشن ہے. تو ایک فیکٹری کو بھی جو آپ کو انکم ہوگی اس سے آپ پروڈکشن مانیں گے. اور اگر انہی کو پرنسپلس کو اپلائی کریں، اگر سرمایہ اور محنت دونوں لگ رہے ہیں تو 5%، کوئی ایک ایبسنٹ ہے تو 10%. اور اس میں بھی جو ایگزیمپشن ہے وہ اس کو استعمال کریں گے. مثال کے طور پہ سیلری اسی میں آ جائیں گی. سیلری میں آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے عوض اپنا محنتانہ پا رہے ہوتے ہیں. اس میں جو گورنمنٹ آپ کو مثال کے طور پہ ایگزیمپشن دیتی ہے سیلری میں، اس کو آپ یوز کریں گے. بعض جگہوں پہ وہ بالکل ایگزیمپٹ کر دیتی ہے، جیسے ویڈوز کو ایگزیمپٹ کر دیتی ہے، بعض دفعہ بوڑھوں کو ایگزیمپٹ کر دیتی ہے. تو ایگزیمپشنز آپ ساری وہ یوز کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری جو چیز ہے وہ لائف سٹاک ہے. لائف سٹاک کا مطلب ہے کہ وہ ریوڑ جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اور اس ریوڑ کو آپ بیچتے ہیں اور اس کو پھر اس سے آپ کچھ کماتے ہیں. تو اس کا ایک پوری ایک حدیث کی کتابوں وہ چیز بیان ہوئی ہے کہ کتنی گایوں پہ، کتنی بکریوں پہ اور کتنے اونٹوں پہ اگر آپ کی ہوں گی تو آپ کیا ادا کریں گے. ظاہر اس کی تفصیل میں جاننے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ آپ کہہ لیجیے ان 3 نکات میں بیسکلی زکوٰۃ کا پورا کانسیپٹ جو ہے میں نے پریسائسلی کوشش کی ہے بیان کرنے کے لیے، وہ سما جاتا ہے. لیکن کچھ اس کے پریفرلز بھی ہیں، کچھ اس کی چیزیں ہیں جو الگ سے جاننی ضروری ہیں. وہ ظاہر ہے کہ آپ سوال پوچھیں گے، میں عرض کر دوں گا. میں صرف ریوائز کروا دوں کہ 3 ہیڈز کو ذہن میں رکھ لیجیے. نمبر 1 کہ زکوٰۃ کی نوعیت کیا ہے. زکوٰۃ اپنی نوعیت میں ایک عبادت بھی ہے، زکوٰۃ ایک ٹیکس بھی ہے. یعنی یہاں تک کہ وہ واحد ٹیکس ہے جو ایک اسلامک گورنمنٹ جو ہے اپنے مسلم سٹیزنز پہ لگا سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو
ہیڈز کیا ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور وہ ایک کمپریہنسو آیت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ پورا ملک جو ہے زکوٰۃ کی مد سے چلایا جا سکتا ہے. تیسرا ہم نے کیا پڑھا کہ زکوٰۃ کے ریٹس کیا ہیں. ہم نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ کے جو ریٹس ہیں بیسکلی وہ سنت سے ڈرائیوڈ ہیں, اور وہ اس میں کچھ ایگزیمپشنز ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے, ویلتھ, پروڈکشن اور لائف سٹاک. ایک دفعہ ہوگی وہ 2.5% ہوگی. جو پروڈکشن ہے وہ انکم پہ ہوگی. اگر آپ کی انکم ہر مہینے ہو رہی ہے, ہر ہفتے ہو رہی ہے, تو وٹ ایور, یعنی وہ جب ایٹ دا ٹائم آف پروڈکشن ہوگی, اس میں آپ سال کا انتظار نہیں کریں گے. اور پھر تیسری چیز لائف سٹاک ہے. تو یہ ان اے نٹ شیل پورے زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے کویسچنز اور سوالات ضرور ہوں گے, جیسے مثال کے طور پہ ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, یا آپ اپنے کسی اور کے بہاف پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یا زکوٰۃ انسٹالمنٹ میں دے سکتے ہیں. اسی طرح کی مثال کے طور پہ یہ چیزیں ہیں. ایک تملیغ کا معاملہ ہے کہ ہمارے عام طور سے کہا جاتا ہے کہ آپ ذاتی طور پہ ہی کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ادارے کو نہیں دے سکتے. تو یہ وہ چیزیں جو میں فی الحال ابھی ان سے تعارض نہیں کر رہا, چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ اس دور کے سوالات ہیں جو ہمارے ہاں پیدا ہو گئے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ بالکل سمپلیفائڈ طریقے سے ان 3 عنوانات کے تحت استاذ جاوید احمد غامدی کی تحقیق آپ کے سامنے آ جائے. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہیں تو میں حاضر ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر جو کنسائز چیز تھی, جو چیز پریسیجن میں آ گئی تھی, میں آہستہ آپ کے سوالات کے نتیجے میں اس کو پھر مزید الیبوریٹ کر سکوں. اوور ٹو یو. میں ان سے سٹارٹ کرتا ہوں, اور جی جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کال پہ ان سے پھر 1 بائی 1 کوسچن لے لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. تو ایک چیز آپ نے ابھی ایکسپلین کی, اسی سے ریلیٹڈ ایک احمد شریف صاحب نے کوسچن پوچھا ہے. مائی کوسچن از واٹ از دا دلیل فرام قرآن اور سنہ that we can find for the zakat on production, that is 5, 10 and 20%. Also, if it is from sunnah, how come it's not being followed by any of the Muslims in the ummah? صحیح. دیکھیں, اس کا جواب یہ میں جو اپنی گفتگو میں دے چکا ہوں, یہ ایک اجتہاد ہے جو اس دور میں کیا گیا, اور کوئی اس آدمی سے اتفاق کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. اور اجتہاد کو ہم انالوجی کہتے ہیں, کہ ہم بائی انالوجی ڈرا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروڈکشن ہو رہی تھی, زمین پروڈیوس کر رہی تھی. اس زمانے میں فیکٹریز نہیں لگی ہوئی تھیں. فیکٹری جو ہے انڈسٹریل ریولوشن جو کہ 17 سینچری میں آئی ہے, اس کے بعد فیکٹریز لگنی شروع ہوئی ہیں. تو استاذ غامدی نے انالوجی ڈرا کی ہے کہ جیسے زمین پروڈیوس کرتی تھی, اب وہی کام فیکٹری بھی کر رہی ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ پروڈکشن ہے. پروڈکشن جہاں بھی ہو رہی ہوگی تو اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے. ہمارے جو عام علماء ہیں, یا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا ہوا, یعنی اس کو وہ مال ہی سمجھتے ہیں, وہ ویلتھ ہی سمجھتے ہیں, اور یا ہو سکتا ہے ان کو اس سے اختلاف ہو, لیکن اس کی جو سورس ہے نہ وہ قرآن ہے نہ وہ سننا ہے, بلکہ وہ اجتہاد ہے. اور وہ استاذ نے اجتہاد انالوجی کے بیس پہ کیا ہے, جو زمین پروڈیوس کرتی تھی. میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ زمین پہ 5 اور 10% لی جاتی تھی, تو اسی 5 اور 10% کو انہوں نے ایکسٹریپولیٹ کیا ہے کہ the same is the situation in case of factories, in case of other enterprises which are similar to production. سر میں اس میں تھوڑا سا پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی ضرور پوچھیں. احمد شریف. اچھا جی, احمد شریف صاحب پوچھ لیں گے. میرا سوال اس میں سر یہی تھا کہ وہ جو زمین کی پیداوار پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ٹیکس تھا, جی اس کی دلیل ہے, اس کو فالو کیا جا رہا ہے؟ جی جی, اس کو تو کیا جا رہا ہے, اس کو سارے علماء کرتے ہیں. اس پہ سارے کسان اپنا بھرتے ہیں زکوٰۃ؟ جی جی بالکل. مطلب کوئی غافل ہو, جیسے ہم کبھی زکوٰۃ کے معاملے میں غافل ہو جاتے ہیں نماز کے بارے میں, تو یہ اور بات ہے, لیکن سارے علماء, سارے اسکالرس کا اس پہ کنسنسس ہے کہ یہ 5 اور 10% جو ہے یہ دیا جائے گا, لیکن وہ اس کو صرف ایگریکلچر سے خاص مانتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کو ڈرائیو ہم نے کیا وہ تو صحیح ہے, وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن انیشیلی جی یہ سنت پہ جی جی متفق ہیں. بالکل ایسے ہی. جی جی, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, اب نیکسٹ کوشچن پہ آ جاتے ہیں. اگلے کچھ کوشچن جو دانش عزیز صاحب نے پوچھے ہیں, اس میں انہوں نے مطلب پہلی بات تو صرف ایسی تمدن کہی کہ غامدی صاحب advises that government tax is also considered to be zakat. If we are already in that and it is more than the 3 advised rates 5, 10 and 20% on zakat, then zakat is effectively already paid. اب اس کے ضمن میں انہوں نے یہ سوال پوچھا, ایک سب سے پہلے اور ایک کامن سوال ہے کہ does it apply to us living in the west as well? We pay income tax
at more than 40% already. So is zakat already paid? جی بالکل. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں زکوٰۃ بیسکلی جو اس کے جو ہیڈز ہیں، اگر آپ یہ میں نے ہیڈ جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے، یہ زیادہ تر وہ ہیڈز ہیں جو کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، ویدر اٹس اے مسلم کنٹری اور نان مسلم کنٹری، وہ زکوٰۃ اس لیے جاتی ہے کہ سٹیزنس کی ویلفیئر کے لیے خرچ کی جائے. تو اس وجہ سے آپ اگر انگلینڈ میں رہ رہے ہیں یا یو ایس میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، تو آپ پہ جو زکوٰۃ کی لائبلٹی ہے وہ آپ کیلکولیٹ کریں. اگر آپ ٹیکس اس سے زیادہ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ آلریڈی آپ نے ادا کر دی ہے. اگر کم دے رہے ہیں تو جو ڈفرینشیل ہے اس کو آپ ادا کر دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے جو زیادہ دی ہے، اس کو جو زیادہ اماؤنٹ آپ نے دی ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، اور نیکسٹ ایئر اسی کو آپ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے وہ زکوٰۃ ایڈوانس میں زیادہ دے دی ہے، چنانچہ نیکسٹ ایئر آپ اس کو اپنی زکوٰۃ کی بیلنس شیٹ میں لا سکتے ہیں کہ بھئی میں آلریڈی پے کر چکا ہوں، تو نیکسٹ ایئر جو آپ پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس سے آپ سپریٹ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے سر. تو اسی میں اور ایک اور سوال یہ کیا ہے کہ there is a 2.5% zakat on savings or wealth. ٹھیک ہے. If we are already paying 40% tax as per above, then do we look at the total zakat on the whole, or the 2.5% element is independent of the above? یعنی وہ بیسیکلی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ویلتھ ہے اور یہ جو پروڈکشن والا ہے، یہ دونوں الگ الگ ان کو انڈیپینڈنٹلی کنسیڈر کر کے اور پھر اس کو ہم نہیں، یہ آپ دیکھیے، آپ نے چونکہ کیلکولیشن الگ الگ کرنی ہے، وہ آپ اس کو جو ٹیکس ہے اس کو تو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. اس کی آپ ایسے سمجھیے، اس کو سمپلیفائی کر لیں کہ آپ دا ایئر اینڈ پہ اپنی زکوٰۃ لائبلٹی کو پورا اکٹھا جمع کر لیجیے کہ میں یہ میری زکوٰۃ ہے، میں نے یہ میری ویلتھ پہ دی ہے، یہ میں نے پروڈکشن پہ دی ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہی لائف اسٹاک پہ دی ہے. آپ نے لیٹ سے وہ آ جاتا ہے 100 پاؤنڈ. اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ٹیکس دیے ہیں، یعنی سارے کے سارے ٹیکسز کو ایک جگہ لکھ لیجیے جو آپ نے دیے ہیں. دے کین بی ڈائریکٹ ٹیکسز، دے کین بی انڈائریکٹ ٹیکسز انکلوڈنگ سیلس ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، آل کائنڈز آف ٹیکس، اور وہ آپ ایک جگہ جمع کر لیجیے. تو دونوں کو آپ ایڈ کر لیجیے. اگر آپ کی ٹوٹل زکوٰۃ لائبلٹی ٹوٹل ٹیکس لائبلٹی سے زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا ڈفرینشیل آپ نے زیادہ ادا کر دیا. آپ مطلب دونوں کو الگ الگ ٹوٹل کر کے اکٹھا کر لیجیے. ٹھیک ہے، بالکل. یعنی ان کو انڈیپینڈنٹلی کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کو ٹوٹل کر لیا جائے گا. اسی میں انہوں نے ایک ایڈیشنل کوشچن یہ پوچھا ہے کہ جو یہ زکوٰۃ ہے اس کو آپ کسی فنڈ میں ڈال کے اور پھر اس سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کسی بھی ویلفیئر پروجیکٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں. جیسے بہت سارے ٹرسٹس ہوتے ہیں جس میں آپ ریسائیکل کر دیتے ہیں. ٹرسٹ آرفنیجز ہوتی ہیں، اسکولز ہوتے ہیں، میڈیکل کلینکس ہوتی ہیں، تو سب میں آپ ڈال سکتے ہیں. جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ریسائیکل ہو کے اسی میں چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ زکوٰۃ بھی ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. تو اس سے اگلا کوشچن جو ہے یہ عائشہ صاحبہ نے پوچھا ہے. یہ بیسیکلی غامدی صاحب نے اپنی ایک سیشن کے اندر سوال پوچھا گیا تھا پراپرٹی کے بارے میں. جو مورگیج کی پراپرٹی ہوتی ہے، اگر مورگیج پہ پراپرٹی لی گئی اور اس کو رینٹ بھی ہوا ہے تو اس کا رینٹ آ رہا ہے، وہ پروڈکشن بن گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو یہ رینٹ آئے گا، اس میں سے مورگیج کی قسط مائنس کر کے جو بچے جی اس پہ اس میں سے جی بالکل 10% پے کریں. ایسا ہی ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ لیٹ سے اگر میرے پاس جو ہے وہ 50,000 پڑے تھے، اگر یہ میں بینک میں رکھوں تو یہ ویلتھ ہے، اس پہ مجھے 2.5% دینا پڑے گا. اگر اس کو میں پراپرٹی میں ڈال دوں 2.5 لاکھ کی، تو اس کے اندر 50,000 جو ہے وہ میرا کمپوننٹ ہے اور باقی 2 لاکھ جو ہے وہ بینک کا کمپوننٹ ہے. اور اب جو پھر وہ قسط جا رہی ہے، اب اس کو میں نے رینٹ پہ دیا اور اس سے مجھے جو ہے وہ کرایہ ہے. تو جب میں اس کو مائنس کر رہا ہوں تو وہ جو میرا وہ جو میرے پیسے اس کے اندر پڑے ہوئے ایز این انویسٹمنٹ، وہ تو ابھی بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور نمبر 2، جیسے سے وقت گزرے گا پراپرٹی کی پرائس بڑھے گی تو اس کی ویلیو بھی بڑھے گی. اس کا مطلب ہے میری انویسٹمنٹ بھی گرو کر رہی ہے. تو وہ جو انویسٹمنٹ ہے کیا وہ فیکٹری کی طرح ایگزمپٹڈ ہے، یا اس کے اوپر الگ آپ کو 2.5% ٹیکس دینا ہوگا؟ نہیں، اس کا آپ کا دیکھیں وہ جو آپ کی اپریسیشن ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیے وہ تو ایک پراپرٹی کی اوور آل اپریسیشن ہے. وہ تو تب کاؤنٹ ہوگی کہ جب اس اپریسیشن کو آپ فرض کیجئے یوز کرتے ہیں، آپ یو پلان ٹو سیل دا پراپرٹی اور مے بی یوز اٹ فار سم ادر تھنگ. لیکن جب تک آپ یہ نہیں کرتے اس وقت تک تو یہی فارمولا چلے گا کہ آپ کو جو رینٹ آ رہا ہے اور جو آپ نے قسط دینی ہے، وہ چونکہ دیکھیں آپ اس کے اونر نہیں بنے ابھی تک. یہ جو آپ فرق ایک اور بھی محسوس کریں کہ وہاں ویلتھ کے اونر بن چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ ابھی پارشلی اونرشپ میں داخل ہوئے ہیں، اور ہوتے ہوتے آپ نے پھر کچھ سالوں یا ممکن ہے 5 سال لگیں، 10 سال بنے، پھر وہ اس کے آپ اونر بنیں گے.
before that you're not as yet the whole owner of that property. تو اس وجہ سے اب آپ جو سبٹریکٹ کر کے جو اماؤنٹ بنے گا وہ ظاہر کم ہوگا، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اس کے مالک بھی نہیں ہیں نا. مطلب وہ اگر فرض کیجئے مارکیٹ میں کسی وقت آپ قسط نہیں دے سکتے، آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو پھر اتنے پرسنٹیج میں بک بھی جائے گی اور آپ کا وہ جو سے کہتے ہیں نا کسر کا جبر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں پھر نیکسٹ کوشچن انہیں کا لے لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ if someone is retired, does he she has to pay 10% zakat on monthly pension؟ جی بالکل، پینشن آپ کی انکم ہے نا، لیکن آپ دیکھیے ساتھ آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ پینشن کو ٹیکس سے ایگزیمپٹ کر دیتی ہے. جیسے بہت ساری اسکیمز ایسی ہیں جس میں اولڈ ایج بینیفٹس کے لیے بینیفٹ دینے کے لیے یو کے کی گورنمنٹ یا یو ایس میں بہت سارے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ پلانز ہوتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پینشن ہے ہم اس کو ٹیکس نہیں کریں گے. تو پاکستان میں جانتا ہوں، میں کیونکہ خود ٹیکس فائل کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جو ویڈوز کو انہوں نے بعض اسکیمز میں ٹوٹلی ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے. سو آپ وہاں پہ پھر نہیں دیں گے. تو اگر تو ایگزیمپشن ملی ہوئی ہے پھر تو آپ دیں گے نہیں، لیکن اگر ایگزیمپشن نہیں ملی ہوئی ہے تو پھر پینشن آپ کی انکم ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے. لیکن ڈو ریمبر دا فیکٹ کہ آپ نے ٹیکسز مائنس کرنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ٹیکس اتنا زیادہ دے رہے ہوں کہ آپ کو پینشن میں دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے سر. تو اگلا کوشچن ہے عاطف محبوب صاحب کا. جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ دیر از سمن ہو از فائنینشلی ویل آف انف ٹو پے زکات. بیسیکلی انہوں نے پوری ایک سچویشن بتائی ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ نارملی فائنینشلی ویل آف ہے، اس پہ اچانک ایک سرکمسٹانس آئی جس میں وہ نیسسرلی غریب نہیں ہو گیا، ایسا نہیں ہو گیا کہ وہ ایسا ہو گیا کہ وہ کر سکتا زکات. اچانک سے ایسی سرکمسٹانس آئی کہ اس کو ملینز میں جو ہے نا وہ پیسے پے کرنے پڑے کسی ہیلتھ سے کسی علاج کے لیے. تو دوسرے لوگوں نے اس کی ہیلپ کی اس وقت. تو جس وقت انہوں نے اس کی ہیلپ کی اور جو پیسے اس کو دیے، کیا ہیلپ کرنے والے اس کو زکات کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. میں نے تو ابھی قرآن میں آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ جو غارمین کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ اصل میں انہی امیر لوگوں کے لیے ہوا ہے کہ جو ایک خاص کیفیت میں خاص واقعے میں ریسیشن آ گیا جیسے مثال کے طور پہ، یا کوئی ایسی مصیبت آ گئی جس میں آپ کو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوا اپنی پیمنٹس کرنا. تو ایسے لوگوں کو تو خود اسلامک اسٹیٹ ان کی مدد کر سکتی ہے اگر اس کے پاس پیسے ہوں زکوٰۃ کی مد سے، اور عام لوگ تو کر ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک کوشچن میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے اپنے آپ کو اب ایجوکیٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جس چیز پر آپ کو بتائے تو اس کو ضرور تفصیل سے دیکھ لیں. تو اگر آپ صرف یہ سورہ توبہ کی 60th ورس ہے، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے، 960 آپ ذہن میں رکھیں. آپ گھر جا کے کسی بھی ایکسپلینیشن کو یا تفسیر کو نکال کے دیکھ لیں. وہ 9 یا 10 ہیڈز آپ کو ایک لائن میں بیان ہوئے ہوئے ہیں، اور آپ خود اپنی کامن سینس سے یہ پلیس کر سکتے ہیں کہ دیکھیے میں ان مدات میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں. تو اس میں کسی اسکالر کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف ایک سمپل ٹرانسلیشن آف دا قرآن شوڈ بی نون ٹو یو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن جو ہے وہ ایک پرانے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. ہمارے یہاں پہ ایک فرینڈ ہے، ان کا نام ہے نوید صاحب. انہوں نے یہ کوشچن پوچھا تھا کہ کیا پیرنٹس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ حامد صاحب نے، اور آپ کی بھی ایک ویڈیو ہے اس میں آپ نے کہا ہے کہ دی جا سکتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کاؤنٹر کوشچن یہ کیا تھا کہ جی اس جواب پر اعتراض یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کے نزدیک والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر وہ غریب فقیر ہیں تو ان کی ضروریات پوری کرنا کیا اولاد کی ذمہ داری نہیں؟ نرم سے نرم الفاظ میں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو اتنا بے حس ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے محتاج والدین کی ویسے تو مدد کرنے کے لیے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سوائے زکوٰۃ کے؟ یہ دیکھیں یہ وہی ذہن بول رہا ہے جس ذہن کے مطابق زکوٰۃ ایک پور فنڈ کا نام ہے. ایسا ہے نہیں. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ کل ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، فللوالدین وللاقربین والیتامى والمساکین، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو اس کی پہلی جو مد بیان کر رہا ہے والدین کی بیان کر رہا ہے. ما انفقتم من خیر فللوالدین، وہ تمہارے ماں باپ کے لیے ہے. تو دیکھیے اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں اور آپ بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ زکوٰۃ ہی ان کو دے سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اوور اینڈ ابو اس طرح کا سرمایہ موجود نہیں ہے، تو اس کو کوئی بے حسی نہیں سمجھنی چاہیے. یہ صرف بے حسی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو خیراتی فنڈ سمجھتے ہیں، اور اسی ذہن کی ہمیں اصلاح. کہیں بھی خیراتی فنڈ نہیں کہا.
یہ کہا ہے یہ ضرورت مندوں کا فنڈ ہے. ضرورت مند جو ہیں وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے, آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور جو اگر دینے والا جو ہے اس کے پاس فرض کیجئے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایکسٹرا خرچ کر سکے, انفاق کر سکے, بلکہ وہ زکوٰۃ ہی دے سکتا ہے. یعنی لینے والا جو ہے وہ زکاتیبل ہے, یعنی اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے, اور جو دینے والا ہے وہ اس کے پاس زکوٰۃ اتنی جمع ہوگی بھی ہے کہ وہ اس سے وہ لیوشلی ان کی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے, اور باقی اور پیسوں سے وہ اور کام کر سکتا ہے. تو یہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسی فقاہت ہے جس نے ہمارے ذہنوں کو خامخواہ میں ایک گھیرے میں لے لیا. ورنہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید کی وہ صورتیں نکال کے پڑھیں, مدنی صورتیں, جہاں پہ بار بار سورہ بقرہ میں سوال کیا گیا کہ کہ بتائیں ہم کس پہ خرچیں, بتائیں ہم کس پہ خرچیں. تو یہ ایک موقع پہ قرآن نے کہا کہ کل ما انفقتم, جو تم خرچتے ہو فللوالدین, سب سے اقربین, پھر رشتہ داروں پہ خرچو, والیتاما والمساکین, پھر آگے باقی ساری باتیں آتی ہیں. تو یہ اگر ہم میرا خیال ہے قرآن سے گائیڈنس لیں گے تو یہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. لیکن سر پھر بھی اس میں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم زکوٰۃ کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے اپنے پھر آپ اپنے بیوی بچوں پہ جو پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے ڈے ٹو ڈے ایکسپینس ہے, وہ آپ کی ویسی ایک طرح سے, اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کیسے کر رہے ہیں زکوٰۃ سے؟ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے, مثال کے طور پہ بیماری آ گئی, کینسر ایک ایسا مرض ہے, آپ یو کے میں بیٹھ کے تو آسانی سے آپ کے پاس تو نیشنل ہیلتھ سسٹم ہے, اس وجہ سے انشورنس پہ سارے معاملے ہو جاتے ہیں. لیکن بہت ساری تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں کوئی اس طرح کی انشورنس نہیں ہے, آپ کو اپنے پلے سے دینا پڑتا ہے. آپ کو اگر 15-20 لاکھ روپیہ فرض کیجئے دینا پڑے کسی کے اپنے گھر والوں کے علاج کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور اس مد میں آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوں, تو کیوں نہیں دیں گے آپ؟ یعنی یہ ہم امریکہ برطانیہ کی بات نہیں کر رہے, ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں وہاں پہ کسی جگہ پہ سوشل سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے. زیادہ تر تھرڈ ورلڈ کنٹریز, آپ ملیشیا کو ایگزامپٹ کر لیجئے, آپ ٹرکی کو کر سکتے ہیں, مے بی انڈونیشیا, لیکن زیادہ تر جو 55 مسلم ممالک ہیں ان کے اندر یہ پرابلم ہے کہ جب تک کہ آپ پرسنلی اپنی جیب سے نہیں خرچتے, اسٹیٹ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا. پاورٹی لائن اتنی زیادہ ہے, 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. تو سر میں اس میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ایکسپینس جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے, ایکسیپشنل. جی بالکل, میں ڈے ٹو ڈے ایکسپینس کا تو مطلب ہے کہ بیوی کی جو کفالت آپ نے کرنی ہے اس کو تو آپ ہرگز زکوٰۃ سے نہیں کریں گے. بیوی کی ذمہ داری آپ پہ ہے, یعنی بیوی کی ذمہ داری مثال کے طور پہ جو آپ نے ان کو نان و نفقہ دینا ہے, جو مینٹیننس ان کو دینی ہے, ہر مہینے پیسے دینے ہیں, وہ تو آپ دیں گے, وہ تو آپ کی پرسنل ذمہ داری ہے. لیکن ادر دین دیٹ فرض کیجئے کوئی ایسی ضرورت سامنے آ جائے, وہ کوئی تعلیمی ہو سکتی ہے, وہ کوئی تدریس کی ہو سکتی ہے, وہ کوئی صحت کی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے جس کو آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ضرورت پوری ہونی چاہیے, وہ بیسک نیسیسٹیز کی ہو سکتی ہے. تو یہ خدا نے جب کہا ہے وللاقربین, اقربین کا مطلب ہے رشتہ دار, بیوی سے قریب کوئی رشتہ دار آپ کی شاید نہ ہو, والدین تو پہلے ہی ذکر کر دیا قرآن مجید نے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے بار بار تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زکوٰۃ ایک بڑی عرفہ چیز ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کو ایک خیراتی اور پور فنڈ سمجھ لیا گیا ہے. زکوٰۃ بیسکلی دوسروں پر سپینڈ کرنے کے لیے ایک چیز ہے, ریگارڈلیس کہ وہ کون ہے, ان کو ضرورت مند ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک اور تفریق کی جاتی ہے, چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی, اس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان فقیر ہوں, یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مانگنے والے جو ہیں وہ مساکین مسلمان ہوں, بلکہ سوسائٹی کے سارے فقراء, سارے مساکین, سارے مسافر, سارے وہ لوگ کہ جو تاوان میں آ گئے ہیں. تو یہاں پہ فیتھ بیسڈ تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو بیت المال تھا, وہاں تو آپ کو پتہ ہے لوگ موجود تھے جن پہ خرچ کیا جاتا تھا, ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا تھا کہ ادھر سے پیسہ نکل کے مسلمانوں کے یہاں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. تو جیسے وہ ڈسٹنکشن ایک نیڈلیس ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے والدین کے معاملے میں, بالکل ایسے ہی غیر مسلموں کے بارے میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ زکوٰۃ تو ان کو نہیں دے سکتے, صدقات دے سکتے ہیں, یہ ایک بیس لیس چیز ہے. کبھی اس پہ آپ غور کیجیے اور پوچھیے جو لوگ اس کو ایڈوکیٹ کریں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے, تو آپ کو کچھ دیر کے بعد احساس ہوگا کہ یہ مین میڈ ہے. قرآن مجید اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے سر, تو پھر میں اس میں اگر آپ کی بات صحیح سمجھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو والدین کی جو کفالت ہے یہ ایک طرح سے یہ اسی کیٹیگری میں جو رشتہ داروں کی کفالت ہے, یعنی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. ما انفقتم من خیر سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین پہ خرچیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک, سمجھ گیا جواب, سمجھ گیا. اچھا جی, اگلا کوشچن ہے عبد الخان صاحب کا. انہوں نے پوچھا ہے کہ
लेट्स से उनके पेरेंट्स ने उनको कुछ पैसे दिए कि जी इसको आप डाउन पेमेंट के तौर पे यूज करके घर खरीद लें, ठीक है। अब वो 1 साल जो है वो पड़ा रह गया, किसी वजह से जो ना वो प्रॉपर्टी खरीदी नहीं जा सकी क्योंकि प्रोसेस लंबा हो गया, तो अब उस पे 1 साल गुजर गया है। अब ये पैसे उस मकसद के लिए दिए गए थे, क्या अब ये लायबल हो गए हैं ज़कात के लिए? यानी देखें, ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो शय है, चीज़ अगर आपने ले ली है तो वो एग्जेम्प्टेड है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो उन्होंने पैसे दिए और उन्होंने प्लॉट ले लिया या प्लॉट लेके भी घर बनाना नहीं शुरू किया, फिर तो ज़ाहिर एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर वो पैसे पड़े हुए हैं, करेंसी पड़ी हुई है उनके पास और अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर उनको उस पर ज़कात देनी पड़ेगी 2.5%। ठीक है, यानी कि बावजूद कि उसके अंदर इंटेंट ये थी कि जी मैंने ये पैसे लिए हैं तो मैंने अभी घर खरीदना है, लेकिन यानी देखिए, इसमें मैं थोड़ा सर्च कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं। इसमें 2 रायें हो सकती हैं। अगर कोई आदमी फ़र्ज़ कीजिए ये राय कायम करता है कि ये मुझे जो पैसे मिले हैं ये मेरे ज़ाती इस्तेमाल की एक ज़रूरत के लिए मिले हैं, और अगर मेरे सामने वो कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती तो शायद मैं फ़ौरन घर ले लेता, चूँकि अपॉर्चुनिटी फ़ौरन नहीं आई है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कोई आदमी दूसरी राय भी कायम कर सकता है कि भाई ये वो पैसे हैं जो असल में एक ज़ाती ज़रूरत को पूरे करने के लिए दिए गए थे, लिहाजा ये एग्जेम्प्टेड है। लेकिन कोई दूसरा आदमी ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि भाई चूंकि वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली है और अभी वो करेंसी ही की शक्ल में अवेलेबल है तो मैं इस पर ज़कात दूंगा। तो ये कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई एक चीज़ है जिसमें 2 रायें हो सकती हैं, और मेरे ख्याल है कि इसमें दोनों रायें होने की गुंजाइश हमें रहने देना चाहिए और फ़र्द पे छोड़ देना चाहिए कि वो फैसला करे। ठीक है, ये फिर फर्द के ज़मीर के ऊपर है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो जुल्फ़िकार साहब का है। उन्होंने पूछा है कि इज इट वैलिड नॉट टू पे ज़कात ऑन मनी which is less than 1 year with us? तो मैं हम इसका आपने पहले जवाब दिया है जी, यानी कि अगर साल से कम से कुछ पैसा हमारे पास है तो उसकी क्या नहीं, मैंने तो ये गुजारिश की थी कि जो ये है ना कि साल गुजरे, ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। यानी लोग असल में ये समझते हैं कि जो कुछ फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 100 रुपये आया, आप कहते हैं कि 100 रुपये पे जब साल गुजर जाएगा तो ये ज़कातेबल हो जाएगा। ये कुरान यानी सुन्नत ने ये नहीं कहा, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने ये कहा कि इज़ा, यानी जो इसके वर्ड्स हैं अरबिक, वो उसका तर्जुमा ये है कि जब साल एक मरतबा गुजर जाए, यानी एक मरतबा ज़कात देनी है। यानी ऐसा नहीं है कि उस पैसे पे साल गुजरे, बल्कि ज़कात देनी है आपने एक दफ़ा एक साल में एक दफ़ा ज़कात देना और पैसे पे साल गुजर जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी मैंने मिसाल दी थी आपको कि आप कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, जैसे यकम रमज़ान हमारे यहाँ ज़्यादातर मुसलमान ममालिक में फिक्स्ड है, आप 1 जनवरी 1 फरवरी कुछ भी कर सकते हैं, फिर आपने हर साल 1 फरवरी को देनी है। तो क्या होगा कि साल में एक दफ़ा बनेगी, तो साल में एक दफ़ा देना है, ना कि ये बात कि आपके पैसे पे साल गुजरे। ये 2 अलग अलग बातें। आमतौर से समझा जाता है कि पैसे पे साल गुजरेगा तो ज़कात होगी, ये कहीं नहीं कहा गया, और ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जो हमारे यहाँ चल रही है, और फ्रेंकली इसको आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और आपको बड़ी मुशक्क़त होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा जी कितने पैसों पे साल गुजरा है, कितने पे नहीं गुजरा, पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमनली। तो ये कहा भी नहीं गया प्रॉफिट की तरफ से, उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि 2 दफ़ा ज़कात ना दे बैठना एक साल में वेल्थ पे, बल्कि साल में एक दफ़ा देनी है और सब्सिक्वेंटली उसी डेट पे देनी है ताकि 1 ईयर गुजर जाए। ठीक है सर, ये तो फैक्ट है कि अगर इस तरह बंदा एक एक पैसे को ट्रैक करने लगे किस पे ज़कात जी, वो पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है सर, तो मेरे पास जितने क्वेश्चन पहले से आए हुए थे वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो लोग कॉल पे मौजूद हैं, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो अपना हैंड रेज कर लें और मैं उनको उनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। नबील साहब, आपने क्वेश्चन पूछने थे? जी रजा भाई, डॉक्टर साहब आपने अभी जैसे फरमाया कि जो निसाब है उसको डिडक्ट कर लेंगे, यानी कि अगर 10 तोले आपके पास जेवर है तो उसमें से 7.5 तोले को आपको एग्जाम करके बाकी 2.5 तोले पे देनी है जी। ये क्वेश्चन एक ग्रुप में पूछा गया था और उसके जवाब में डिफरेंट आरा आई थी। हसन ने इसका जवाब ये दिया था कि पूरे पे देनी चाहिए, और उन्होंने फिर अगले दिन गामदी साहब से जो लाइव प्रोग्राम करते हैं वो फेसबुक पे उसको ये क्वेश्चन किया था, और गामदी साहब का भी जवाब यही था कि उसमें से आप अगर निसाब से ऊपर चले गए हैं तो उसको डिडक्ट नहीं करेंगे बल्कि पूरे पे देंगे, और उस पर उन्होंने कहा था कि जमहूर उलमा की भी यही राय है। लेकिन आज आपने जो मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा सही नज़रिया है, आपने उसको बताया कि गामदी साहब ये समझते हैं कि 7.5 तोले जो है वो एग्जाम करना है जी, हर हालत में। बिल्कुल। तो इसको काइंडली ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए, एग्जेम्पशन का मतलब ही एग्जेम्पशन है। दुनिया भर में जो वर्ड निसाब या एग्जेम्पशन है उसको अगर आप मतलब उर्फ आम में देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि भाई इससे कम पे एग्जेम्प्टेड है।
یہ وہ آپ کو رعایت دی گئی ہے, یہ آپ کو کنسیشن ہے. اگر یہ کنسیشن نہیں آپ اس کو ٹریٹ کریں گے تو یہ کوئی پھر سینس نہیں بنے گی اس کی کہ آپ کہیں گے جی کہ جیسے آپ کا اماؤنٹ اوپر چلا جائے گا آپ سارے کا سارا استعمال کریں گے, تو کنسیشن تو پھر ملا نہیں آپ کو تو پھر اس کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پاورٹی لائن یا ایک خاص خط ایک لکیر ہے, اس کے نیچے نیچے اگر آپ رہیں گے تو بس پھر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی. تو خدا کے پیغمبر کا منشا جس طرح مطلب مجھے لگتا ہے وہ تو یہی ہے. اور پھر دیکھیے یہ پریکٹس آف اور اسے کہتے ہیں ہیومن پریکٹس بھی یہی ہے. جہاں جہاں آپ ٹیکس دیتے ہیں وہاں سیلری پر زکوٰۃ یا سیلری پہ جو ایگزیمپشن ہوتی ہے ٹیکس کی وہ دی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سبٹریکٹ کر لیں اور بقیہ ٹیکسیبل ہوگی. تو تمام ملکوں میں جہاں تک میری علم ہے یہ ایسے ہی دیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے فقہا اس میں ایک مختلف رائے رکھتے ہیں, وہ وہی ہے کہ وہ پورے پہ دیتے ہیں, لیکن یہ سم ہاؤ پروفٹ کی بات کی صحیح تفہیم لگتی نہیں ہے. اور ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایگزیمپشن ٹریٹ ہونا چاہیے. اور ایگزیمپشن کا مطلب یہی ہے کہ یہ کنسیشن ہے, ایک رعایت ہے, اتنے پیسے آپ نکال دیں تبھی وہ آپ کے لیے کنسیشن بنتا ہے. اگر آپ نے پیسے نکالنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کنسیشن کیسے بنے گا؟ وہ تو پھر کنسیشن صرف تب بنے گا کہ آپ اس سے نیچے نیچے رہیں. اور نیچے نیچے رہنے کا تو مطلب پھر یہ ہے کہ صرف یہ کنسیشن ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کی جو انکم بریکٹ میں بہت نیچے ہیں. تو یہ تو بات جو ہے کچھ صحیح لگتی نہیں ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور چھوٹا کوشچن, یہ ابھی آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی رینٹ کلیکٹ ہوتا ہے تو اس میں سے مارگیج کے منی کو آپ نے ڈیڈکٹ کر کے جو باقی بچے گا اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ پے کرنی ہے, اور آپ نے اس کو پروڈکشن ہی کے ایکویلنٹ کیا. لیکن جب آپ پروڈکشن کو زراعت کی بیان کرتے ہیں جیسے رامجی صاحب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گراس پروڈکشن پہ ہوگا اور اس میں سے کوئی بھی ایکسپینس کو ڈیڈکٹ نہیں کیا جائے گا. اور وہ جو 5% کا وہ رول بتاتے ہیں اور اس میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہو اور آپ کی محنت بھی ہو. اگر یہ رول کو ایکویلنٹ کیا جائے رینٹل کے لیے کہ اگر رینٹل پروڈکشن ہے تو پھر اس میں سے آپ یہ جو آپ نے کہا کہ ایکسپینسز ہے جو مارگیج کی جو انسٹالمنٹ جاتی ہے اس کو ڈیڈکٹ کریں, تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی دونوں طرف ہی سیلز ٹیکس ہے جو کہ آپ کو لینا ہی لینا ہے اور اس کا آپ کے ایکسپینس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے ایک فرق ہے بنیادی, اور وہ یہ کہ آپ ابھی تک اس چیز کے مالک نہیں بنے. آپ نے وہ ابھی قرض پر وہ چیز حاصل کرنی شروع کی ہے اور آپ ایک خاص موقع پہ جا کے جب آپ مالک بن جائیں گے ظاہر ہے پھر تو مارگیج کی وہ قسط ہی ختم ہو جائے گی, پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ مارگیج کرتے ہوں. آپ یو وڈ ٹل دا سوائل یور سیلف, یو وڈ بی دا اونر آف دیٹ سوائل, یو ول بی اوننگ دیٹ لینڈ. یہ زیادہ تر اسی طرح سے معاملہ تھا کہ آپ مالک ہیں اور آپ خود ہی کاشت کر رہے ہیں, یار آپ نے چند لوگوں کو ہائر کر لیا. اس زمانے میں کوئی بہت زیادہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کو آپ مزدور رکھیں, لیکن وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں آہستہ آہستہ ہوا. اس وجہ سے آئی تھنک یہ انالوجی کو تھوڑا دوبارہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ یہاں آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے قرض دے کے ایک چیز کو ابھی حاصل کرنا شروع کیا ہے. آپ نے قرض لیا ہے اور اس پر آپ کچھ اس کی قسط واپس کر رہے ہیں اینڈ یو آر ان دا پروسیس آف بیکمنگ این اونر, اور اس وجہ سے یہاں پہ ایکسپینس آپ دے رہے ہیں. وہاں پہ تو آپ اصل میں شروع سے ہی آپ اونر ہیں. وہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انالوجی ڈرا کی ہے وہ یہی کی ہے بالکل. یعنی انالوجی تو نہیں کہنا چاہیے, جو انہوں نے ایکچوئل کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہی جسٹ ڈیڈکٹیڈ آن واٹ ایور واز دا گراس انکم. سو آئی تھنک کہ یہ فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیک ٹو یو رضا بھائی. ٹھیک ہے سر, اس میں عاطف صاحب کیا تھا اور نوید خواجہ صاحب نے ہاتھ ریز کیا تھا. عاطف صاحب اپنے ہاتھ نیچے کر لیا. آپ کا کوشچن آنسر ہو گیا کیا آلریڈی؟ جی رضا بھائی, میرا وہ سیم کوشچن تھا ایگزامپٹ کے بارے میں. اچھا, آپ کا کوشچن آنسر ہو گیا تو نوید خواجہ صاحب پوچھ لیتے. جی میرا ایک دو سوال تھے. ایک تھا کہ جو سال ہوتا ہے does it make any difference if it's done using the Islamic calendar or the Gregorian calendar? No, it does not. You can do it anyways. You just need to fix a date according to it could be the Gregorian calendar, it could be the Julian calendar, it could be the Islamic calendar. But what you should do is that once you fixed a date, then subsequently the same date should be used for the next year. Okay. And
with if we're talking about a business, normally, say you're doing a retail business, your income is coming in on all the transactions that you're doing. Now, in a country like the UK or US, you have your tax year, which will be one calendar year. Mm-hmm. Do you do the calculation at the end of that year? Yes. Like you said, the income is coming in all Yep. the time. At the end of the year. But you're already So you see, set in place. what you do is that you calculate the production every time you earn that production, every time you have the production, but you do it over a period of 12 months, so that you can have a picture of the whole year. And same is the case with your wealth. So at the end of the month, for example, if it is 31st of July or 31st of December, so you sit down and see how you actually fare in giving your zakat by adding the total sum. So it has to be exactly 1 year from the time you started, and subsequently each year would be done. And you can to make things simpler, you can coincide it with your tax calendar, exactly as you give your tax. For example, if you give your tax in the UK on the 31st of December or whatever, you can make that date. In fact, this is what I do in my country, and it becomes much easier, so that your own tax and the zakat coincide on the same day. So in our country, in Pakistan, 30th September is generally the tax date, the last date for submitting income, your tax returns. So I calculate my yearly zakat on the 30th of September, and subsequently on every 30th which comes on the following years. Sorry, I still have another couple Yeah. of questions. One Please go ahead. is, when you, if you have a company which is owned by several people, so that you have the shareholders, normally it's the company that fit Right. on their profits, or corporation tax. You can, or should the people that are sort of owners of the company then have to work out zakat for themselves, although usually all they get are dividends from being shareholders, so Right. that's kind of their income. So they need to. So I guess Right. So they need. currently it seems to be Yeah. So they need to calculate zakat on their own dividends, because you see, there is this income which has gone to the company. That will be the zakat of the company, which it will pay to the state, and of course then the shareholders, or the people who have a share in the ownership, they will get dividends. So that dividend is basically the income of that shareholder. So he is liable to pay zakat on his part of the dividend that he earns whenever he does it. and inshallah, one final question. If the government has tax exemptions in place for businesses, so you'll have various types of exemptions and relief for businesses. If they take advantage of those, do they then calculate sort of after? So exactly the way that they would currently be doing in terms of paying their taxes, would that still suffice, or would you? I think still. right. So if they are exempting you from any, or in fact, I would say they are encouraging a certain business, so that by offering a tax rebate, that business starts to flourish. I think that rebate should be taken, and you don't need to pay zakat on that. But as far as your wealth is concerned, if they, for example, in the United Arab Emirates or in Saudi, they don't have any. I'm not sure about Saudi, but I am sure about the UAE. They don't take zakat from any person in any way. There's no tax. So for them, I would say that because zakat is also a worship ritual, so they must calculate, and if they don't have anyone to pay in their own country, maybe they can send it to a foreign country. So in the case of wealth, I would say that yes. But in the case of a business, especially when the purpose is to encourage that business, I think that you can take advantage of any rebate or any exemption that they give on that business. Because you see, what will happen is, after a certain period of time, that exemption will be lifted, because the exemption is generally given in a period for that boom to take place, for people to come and invest and do that business. Once people enter into that arena,
and the government finds that it is now flourishing, so it will immediately lift those exemptions and impose taxes on it. So I think in that particular period, within that period, when this is there, that you have an exemption, I think that it is perfectly okay if you use that exemption. Okay, Jazakallah khair. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. एक और कुछ क्वेश्चन जो है वो दूसरे चैनल से भी आ रहे हैं, चैट पर भी आ रहे हैं. तो एक क्वेश्चन बुशरा साहिबा ने पूछा, यूएस में मेरे ख्याल में एक चीज होती है 401k, ये मेरे ख्याल में उनका पेंशन पॉट है. तो ये पॉट के अंदर जो पैसे जा रहे होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि जी कितने पैसे हैं जो आपके पास सब जमा हो गए, तो उसके ऊपर ज़कात ड्यू है? नहीं, जब आपके पास मिलेगी आप उस वक्त देंगे. अच्छा, यानी जिस दिन से वो आपके पास आएगी, अभी तो आपके पास आई नहीं ना, अभी तो वो वहाँ पॉट में जमा हो रही है, वो आपकी कंपनी या गवर्नमेंट जो है उसमें ऐड कर रही है, वो तो अभी एक फंड है जो जमा हो रहा है. एज सून एज यू गेट इट फिर आप ज़कात देंगे. ठीक है सर. और चैट पे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए थे, वो मेरे ख्याल में उसका आप आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं. एक क्वेश्चन पूछा गया था फेसबुक के थ्रू, क्या क्वेश्चन था वो, कि राफिया ख्वाजा ने पूछा है कि 15% टैक्स इज कट फ्रॉम एवरी डिविडेंड, सो कैन आई डिडक्ट दिस फ्रॉम माय ज़कात? तो आंसर मेरे ख्याल में उसका यस ही है. वो आपने तो 15% का मतलब यू हैव पेड मोर देन योर ज़कात एक्चुअली. ठीक है, बिल्कुल सही है. और इसी तरह मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, इसका एक आंसर तो मेरे ख्याल में ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या माजूर फर्द पर आयत होती है ज़कात अगर वो मालदार हो तो? देखिए, अगेन दिस डिपेंड्स कि आप अगर हुकूमत ने किसी, जैसे नॉर्मली होता ये है कि जो हैंडीकैप्ड होते हैं या जैसे विडोज़ हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ कि भी उनको एक ग्रांट मिल रही है, तो वो फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से, और ज़ाहिर है जहाँ गवर्नमेंट कर देती है वहाँ तो आपको एग्जेम्पशन ले लेनी चाहिए. लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर ज़कात देनी चाहिए. और ज़कात को ये सोच के दें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप दे रहे हैं जिसका अल्टीमेटली रिवॉर्ड आपके पास कई गुना ज़्यादा लौटेगा. इसको कोई पेनल्टी ना समझें, इसको कोई आप वो ना समझें कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम योर पॉकेट. इन फैक्ट इट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू बी रिटर्न टू यू मैनी फोल्ड. तो अगर आपका जज्बा ये होगा ना कि मैं अल्लाह की राह में दे रहा हूँ और मेरा मकसद ये है कि मैं अपने रब को भी राज़ी करूँ और दुनिया की जो दुख और मुसीबतें हैं मैं उनमें अपना हिस्सा बांटूँ, तो हर आदमी के अंदर जज्बा पैदा हो जाएगा जी कि व्हाई शुड आई विद होल्ड. सही है. ये असल में मेरे ख्याल में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि दुनिया में हम टैक्स एफिशिएंसी नाम की एक चीज होती है, तो हम टैक्स एफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं कि हम बचाने की कोशिश करते हैं. राइट. लेकिन ज़कात का असल में ख्याल में जो ताल्लुक है वो आखिरत से, यानी कि हम असल में वहां पर डिपेंड कर रहे हैं. देखिए, ये खुदा ताला ने क्या एक ज़बरदस्त काम किया है कि अगर इसको सिर्फ टैक्स रखा जाता तो ज़ाहिर है उसके अंदर वो स्पिरिट ख़त्म हो जाती. अल्लाह ताला ने ज़कात को एक इबादत भी बना दी है ताकि आपके जहन में ये हो कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ ये कोई मेरा नुकसान इससे नहीं हो रहा, मैं आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग. बल्कि जैसे हज़रत मसीह ने ही कहा गया ना कि आपका जो दिल है वो वहाँ है जहाँ आपका माल है, तो अपने माल को खुदा के पास रखो ताकि तुम्हारा दिल भी खुदा के पास जाए. तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप अपना जो माल है वो आप खुदा की राह में दे रहे हैं, खुदा को खुश करने के लिए दे रहे हैं, इंसानियत के लिए दे रहे हैं, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी आप खुद हैं. तो ये इस वजह से खुदावंद ताला ने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें रखी हैं, इसी वजह से इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है. इट्स नॉट मेयरली अ टैक्स, इट्स ऑल्सो अ वर्शिप रिचुअल. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अहमद भट्ट साहब ने अपना हाथ रेज किया, अगर आप अनम्यूट करके सवाल पूछ लो. अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई. वालेकुम सलाम जी. शहजाद भाई, दो चीज़ें थी जो मैं जानना चाह रहा था. एक का आपने अभी जवाब दे दिया, ये ज़ाहिर है इबादत का पहलू इसके अंदर है, और जैसे ये फ़र्ज़ है ज़कात, जैसे कि नमाज या हज फ़र्ज़ है, तो इसमें भी जितना आप ज़्यादा इबादत करते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ नमाज के साथ आप नवाफिल अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है वो पहलू भी इसके अंदर है कि जितना आप उसको खुले हाथों से या खुले दिल से देंगे उतनी ही आपकी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी बनेगा. तो बहुत शुक्रिया, आपने ये बता दिया. दूसरी चीज़ जो इस पहलू से है कि मतलब वो यूके या मतलब वेस्ट में होती है, पाकिस्तान में भी होती है, वो ये है कि घर का जो खर्च है, जो इनकम है, वो एज ए फैमिली हम काउंट करते हैं.
कई जगह पे वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है, कई जगह पे वाइफ कम कमा रही होती है, हस्बैंड ज्यादा कमा रहा होता है, वाइफ के पास जो जेवर है उसकी ज़कात देनी है, या इसका कुछ सेविंग्स है बच्चों के नाम पे जिनको आपने भी सेविंग काउंट करना है, तो क्या ये इसको इंडिविजुअल ही रखना चाहिए या इसको जैसे आप अपने सारे मामला ऐसे जॉइंट्स कर रहे होते हैं, तो क्या इसको जॉइंट भी किया जा सकता है? अच्छा, इसका दूसरा पहलू भी है कि टैक्स आप किसी वक्त कम दे रहे हैं, किसी वक्त वाइफ टैक्स कम दे रही है, तो मतलब ये आप समझ गए मेरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या ऐसे किया जा सकता है कि एज अ फैमिली आप ज़कात दें? देखिए, इसके दो पहलू हैं। लीगली तो जो आदमी जिस चीज़ का ओनर है लायबल वो है, यानी बिल्कुल स्ट्रिक्ट सेंस में जिम्मेदार वो है जो जिसका मालिक है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कोई दूसरा जो है मियाँ बीवी के लिए या बीवी मियाँ के लिए इशार करके कहे जी मैं आपके लिए आई कैन हेल्प यू आउट, अगर आपकी लायबिलिटी ज़्यादा बन रही है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछें कि ज़िम्मेदारी किसकी है, तो ज़िम्मेदारी उसकी है जो उसका ओनर है। बता दूँ, चूँकि ये भी एक गलत फहमी है, आपने जिक्र किया हल्का सा जेवर के बारे में। देखिए, तमाम जेवर ज़कात से एग्जेम्प्ट है सिवाय उस जेवर के जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है। देखिए, ख़वातीन बाज़ जेवर वो है कि जो साल में 2 साल में एक दफ़ा पहनती हैं, लेकिन पहनती ज़रूर हैं, शादियों में पहन लिया या किसी ओकेजन पे पहन लिया, फंक्शन में पहन लिया, वो सब एग्जेम्प्ट है। सिर्फ वो ज़कात, वो जेवर जो आपने लिया ही इन्वेस्टमेंट में, आपने गोल्ड ले लिया या आपने गोल्ड की ज्वेलरी ले ली मेयरली फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मकसद सिर्फ ये है कि ये इसकी कीमत बढ़ेगी, इनकम होगी, या मैं बेच दूंगा या बेच दूंगी, ये वो ज्वेलरी है जो ज़कातेबल है। एवरी अदर ज्वेलरी, वेदर यू वेयर इट एवरी डे, वेदर यू वेयर इट स्पेयरिंगली, वेदर यू वेयर इट स्पेयरिंगली और मे बी वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, वो सब एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो ज़ाती इस्तेमाल में आ जाती है। याद कीजिए, अभी हमने जो शुरू में प्रेजेंटेशन में ये कहा था कि ज़ाती इस्तेमाल की तमाम चीज़ें एग्जेम्प्ट हैं। घर एक से ज़्यादा हो सकता है, गाड़ी एक से ज़्यादा हो सकती है, और अगर घर एक से ज़्यादा होगा तो ज़रूरी नहीं कि हर घर में आप हर वक्त रह रहे हो। अगर आपका एक घर है या 3 घर हैं तो मुमकिन है आप 11 महीने एक घर में रह रहे हैं और 1 महीना एक घर में गुजारे हैं, और बल्कि शायद तीसरे घर की नौबत ही ना आए आप रहने की, लेकिन है तो आपके ज़ाती इस्तेमाल का, तो वो एग्जेम्प्ट है। तो ये एक जहन में रखिए कि एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू योर पर्सनल यूज़ दैट इज़ एग्जेम्प्ट, और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए जो ज्वेलरी लेके रखी जाती है उस पर ज़कात होती है। मैं अगर किसी और ने नहीं करना तो इसी पे मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। जी जी। कि मैं अनफॉर्चुनेटली शुरू में नहीं था, मैं कहीं फैमिली के साथ बिजी था, तो लेकिन इसमें जो जेवरात की बात भी आप कह रहे हैं कि बेशक वो साल में एक दफ़ा ही पहनना हो या किसी बस शादियों पे ही पहनना हो जब शादी पे जाना है, लेकिन जेवरात जो हैं आम तौर पे जो हमारा कल्चर है उसमें ये इसलिए भी बनाया जाता है कि ये आगे अपने बच्चों को देना है। तो जो जेवरात और जो आम तौर पे जो एक कल्चर है, बड़े सेट्स जब बनवाए जाते हैं तो वो इसीलिए होता है कि वो खातून जो हैं वो जब बनवाती हैं तो उनको ये बैकअप होता है कि कम से कम मेरे पास एक जेवर तो पड़ा हुआ है ना, कि अगर खुदा ना हादसा कोई मामला हुआ तो वो हम सेल कर देंगे, या बच्चे की या बच्ची की शादी आएगी तो फिर मैं उसको पहना दूंगा। तो ये अपने पहनने से ज्यादा ये वाला जो मैटर है ये उनके ज़हन में होता है कि आप मैं साल में एक दफ़ा पहन लूंगी या उस तरह से करूँगी। जी, तो मैं इसमें अर्ज करूँ ना कि ये तो सवाल उन्हीं खातून से पूछना चाहिए। ये मतलब मैं तो आपको प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि अगर वो जेवर ज़ाती इस्तेमाल का है जिसमें आप उसको, फ्यूचर की बात नहीं हो रही, फ्यूचर में आपने ज़ाहिर है अपने बेटे को देना है, बेटी को देना है या कुछ भी करना है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन वो आपके, ये तो घर के बारे में भी सवाल पैदा हो जाएगा, ये तो फर्नीचर के बारे में भी सवाल पैदा हो जाएगा, ये तो गाड़ी के बारे में भी हो जाएगा, हर चीज़ के बारे में हो जाएगा। तो ये अप्रोच करने की सही जगह नहीं है। अप्रोच करने की जगह से ये है कि आपने जो घर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए ख़रीद के रखा हुआ है, जो गाड़ी आपने महज इसलिए लिए, इस्तेमाल तो आपने करनी नहीं है, बस आपने कहा जी ये मैं अपने पास गाड़ी में मैंने 0 मीटर लेके रख दी है, कीमत बढ़ेगी तो मैं बेच दूंगा, या यही मामला किसी भी पर्सनल एसेट का हो सकता है, ये ज़कातेबल होते हैं। ज़कात का ताल्लुक ये है कि पर्सनल यूज़ जो है वो आपको खुदा ने ये छूट दे दी है कि आप इसको इस्तेमाल ना करें, यानी इसको आप ज़कात में इस्तेमाल ना करें। इस वजह से अगर वो खातून जो कहती है कि मैंने इसको साल में एक दफ़ा पहनना है और अपने लिए पहनना है, और तो उससे उसकी नीयत पूछी जानी चाहिए कि भाई ये आपने क्या इसलिए लिया है कि कल को आप असलन तो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, और एक ज़िमनी फ़ायदा ये भी है कि आपने शादियों में भी पहन लेना, तो फिर आपको देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने असलन अपनी ज़रूरत के लिए लिया है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना कि आप इसकी मिसाल अगर आप जेवर से हटा लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। आप घर की मिसाल ले लें,
آپ گاڑی کی مثال لے لیں, اگر ایک سے زیادہ گھر آپ کے پاس موجود ہے اور وہ ذاتی استعمال کا ہے, مثلا آپ پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور یو کے میں بھی رہتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا, کتنے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ ممالک میں رہ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان والا گھر آپ کا 12 مہینے بند رہے, آپ نے رینٹ پہ بھی نہیں دیا ہوا, آپ نے کہا جی بس کوئی بھی نہیں یہاں رہے گا, اور آپ یو کے میں رہ رہے ہیں, تو وہ اب حالانکہ آپ نے استعمال 1 سال بھر اس کو نہیں کیا, لیکن وہ ہے آپ کے ذاتی استعمال کا, تو بالکل ویسے ہی آپ اس میں ایگزیمپشن دیں گے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 10 دن کے لیے آپ پاکستان آئے دسمبر کی چھٹیوں میں, اور 10 دن آپ وہاں رہے آپ صرف 10 دن ہیں. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک خاتون نے سال میں ایک دفعہ 3 دن کی شادی پہ وہ استعمال کر لیا, تو اس کی مثال بالکل ویسے ہے کہ اگر وہ گھر جس کو آپ نے یا تو سرے سے استعمال نہیں کیا 1 سال, یا صرف 5 دن کے لیے استعمال کر لیا, لیکن ہے آپ کے پرسنل استعمال کا, آپ نے اس کو کوئی انویسٹمنٹ پرپزز کے لیے نہیں رکھا, بلکہ یہ رکھا ہے کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ تو ہونی چاہیے, میں کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا, تو وہ آپ کا ذاتی تصور کیا جائے گا. یہ وہ ایک چیز ہے جو ہمارے ہاں اکثر بیان نہیں کی جاتی, تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی وضاحت کر دوں. میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال تھا, اگر کسی اور کا نہ ہو, میں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا, میں رضا بھائی سے پوچھ رہا تھا. نہیں آپ کنٹینیو کریں, آپ کر لیں سوال. شرد بھائی اس میں اب دیکھیں, ابھی جب آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس میں مطلب جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ جہاں سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یہ جیسے نماز ہے تو میں زکوٰۃ بھی ادا کروں, لیکن یہ کلیکٹیولی بھی تو ہے نا کہ جو اسٹیٹ نے رن کرنا ہے, جب آپ گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں گے, جو جس نے ملک کو چلانا ہے یا جس نے اپنے افیئر چلانے ہیں, تو یہ وہاں سے جب وہ لیں گے, اگر اس اینگل سے نہ دیکھا جائے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے, جب وہ گورنمنٹ لے گی تو وہ تو پھر ایسے تو نہیں کریں گے جی آپ کہیں جی میں 4 گھروں میں رہتا ہوں, میں ایک گھر ادھر چلا جاتا ہوں, شام مطلب 3 مہینے ادھر رہتا ہوں, تو 4 جگہوں پہ, تو وہ تو آپ کا گھر وہی انکلوڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں موسٹلی. اگر آپ کا ہالیڈے ہاؤس ہے تو آپ کے استعمال والا گھر نہیں, وہ آپ نے رکھا ہوا ہے ایکسٹرا, کیونکہ وہاں سے آپ وہ لیتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اسی طرح سے, اگر آپ کے پاس زیور ہے, اسی طرح سے آپ نے کچھ ایسٹ لے کے رکھے ہوئے, لیکن آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں, آپ کی گاڑیاں ہیں, بہت ایکسپینسو گاڑی ہوتی ہے, لیکن وہ آپ نے رکھی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ وہ لیٹ ہو جائیں گی, مطلب ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ان کے وہ چلے جاتی ہے, آپ کے گھر میں پکچرس ہیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ آپ کے سارا کچھ تو پھر آپ کے یوز میں آ جاتا ہے, تو اسٹیٹ جو ہے وہ کہاں سے آپ سے آ کے ٹیکس لے گی؟ وہ تو میں نے ابھی آپ کی عدم موجودگی میں بتایا تھا کہ دیکھیے اسٹیٹ کے پاس تو زکوٰۃ اور خراج 2 اتنے بڑے انسٹرومنٹس ہیں ارننگ کے, کہ اگر وہ ان ریٹس پہ زکوٰۃ وصول کرے جو ہم نے بھی ڈسکس کیے, اور خراج عائد کرے پبلک زمینوں پہ اور پرائیویٹ زمینوں پہ, جس کا مطلب ہے کہ آپ مثال کے طور پہ پراپرٹی ٹیکس جس طرح ہمارے یہاں آج کل عائد ہوتا ہے, اسی قسم کی چیز تھی جو خراج کی شکل میں عائد ہوتی تھی, تو آپ کے پاس اتنی انکم آ جاتی ہے کہ یہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی. دیکھیے یہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ جو ذاتی استعمال میں, کیونکہ وہ آپ عبادت کا عنصر بھی اس کو آپ نے شامل کیا ہے نا, تو آپ کو مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے کوئی اسے کہتے ہیں نا کہ ایک چال چلی ہے, یا مثال کے طور پہ لا کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ کی نیت میں فطور ہے, تو وہ تو خدا آپ سے نمٹے گا ہی نمٹے گا. اسی وجہ سے اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. اسٹیٹ کو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ذاتی استعمال کی چیزوں پر کوئی حق نہیں رکھتے, اور ذاتی استعمال کی ڈکلیریشن فرد دے گا, لیکن جو اسٹیٹ کی انکم ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ایکچولی. یو سی اسٹیٹ کی جو انکم ہے وہ جو اس کے جو بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں, جو فیکٹری کی انکم ہے, جو ایگریکلچر انکم ہے, جو آپ ویلتھ پہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ اتنی زیادہ ہے, اور خراج آپ مزید برا جب ایڈ کرتے ہیں تو اسٹیٹ کی انکم تو اصل میں اگر آپ صحیح زکوٰۃ انکم کیلکولیٹ کریں تو وہ آپ کے ایکسپینسز کے لیے سفیشینٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر سفیشینٹ نہیں ہے تو پھر اصل میں یہ وہ چادر ہے جس کے اندر آپ نے اپنے خرچے کو لازماً محدود کرنا ہے. سو اس وجہ سے اس کی آپ فکر نہ کریں, پرنسپل کو سمجھیں. یعنی پرنسپل یہ کہتا ہے کہ ذاتی استعمال آپ کے لیے ایگزیمپٹڈ ہے, لیکن اس ذاتی استعمال میں اگر آپ کی نیت میں فطور ہے, کوئی کھوٹ آپ نے رکھا ہوا ہے, تو یہاں شاید اسٹیٹ تو نہ پکڑے, لیکن اسی وجہ سے اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا کہ پھر اللہ کیا آ گیا نہیں آپ بچیں گے. اللہ کو تو آپ نہیں نا بتا سکتے کہ بھی میں نے اس لیے کیا تھا. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے سر, ویسے تو 1 گھنٹہ ہو گیا اور ہم نے بہت سارے کوشچن اس میں کور کر لیے ہیں. ذوالفقار صاحب کا ہاتھ جو ریتے ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, ان کے پاس کوئی کوشچن ہے؟
جی السلام علیکم شہزاد صاحب ذوالفقار۔ جی جی مختصر کوشچن یہ تھا کہ ہم زکوٰۃ یہاں پہ جو سیلری ڈرا کرتے ہیں وہاں پہ 20-25% آلریڈی، اگر سال کے اینڈ پہ پھر بھی کچھ سیونگ ہو جائے تو پھر اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اور وہ جی دیکھیں وہ سال کے اینڈ پہ اگر وہ بچ جاتی ہے تو آپ 2.5% دیں گے۔ دیکھیں ایک ہے جو آپ نے ایٹ دا ٹائم آف سیلری، جس کو آپ پروڈکشن کہتے ہیں، اس موقع پہ آپ نے ادا کی، اس کے بعد وہ آپ کے سیونگ میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ پیسہ بچ گیا نا، اور آپ کی وہ زکوٰۃ کی ڈیٹ آ جاتی ہے جس میں آپ نے ویلتھ کو کیلکولیٹ کرنا ہے، تو اب وہ ویلتھ میں بھی ایڈ ہو جائے گی۔ اس کیس میں ظاہر ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہ بتا اصل میں یہ رہی ہے کہ آپ نے وہ پروڈکشن کی جو زکوٰۃ تھی وہ آپ نے استعمال کر لی، آپ نے وہ جو بھی آپ کی سیلری تھی یا پروڈیوس آپ کو ملی، لیکن اس کے بعد وہ بچ گئی ہے، وہ آپ کی ایک سیوڈ اماؤنٹ ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ جو ویلتھ کی زکوٰۃ میں شامل ہو جاتی ہے جا کے۔ کوشچن ڈبل یہ ہے کہ وہ 10% تو ہم نے دے دی آلریڈی، ایکچولی ہم نے دی تو 20%، جی تو اگر یہ پھر 2.5 اگر اس میں شامل کر لیں تو بیسیکلی ہمیں 12.5 دینی چاہیے جی۔ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر۔ دیکھیں میں اگین یہ بتا دوں کہ یہ وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے اوپر آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی آگے کر سکتا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن کے نتیجے میں جس چیز پہ آپ آلریڈی ٹیکس دے چکے ہیں وہ دوبارہ کیوں ٹیکس دیں، یہ ایک اینگل ہے، اور اس کیس میں یہ ایک پوائنٹ آف ویو بن سکتا ہے کہ جو آپ 10% دے چکے ہیں، پھر آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ وہ پیسے آپ الگ رکھیں، پھر یعنی وہ جو 10% کے بعد آپ کو حساب اس طرح کا رکھیں کہ وہ آپ کی ویلتھ میں مکس نہ ہو، یہ آپ کہیں جی کہ یہ میرے وہ پیسے ہیں کہ جو میں جن پہ زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، لیکن اگر آپ نے مکس کر دیا اپنی ویلتھ میں، آپ کو حساب ہی نہیں پتا چلے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے تھے جو میں نے اپنی پروڈکشن سے لیے تھے، سیلری سے لیے تھے، پھر تو کوئی چارہ نہیں ہے نا کہ اس کو آپ ویلتھ سمجھ کے اس کو 2.5% ٹیکس کریں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ یا تو وہ جو پیسہ جس پہ آپ نے 10% دے دیا ہے اس کو پھر الگ رکھیے اگر وہ آپ کے سامنے پھر بھی پیسے بچ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس کو شامل کر دیا تو پھر کیسے آپ اس کو مینیج کریں گے؟ تو یہ یا لیجر رکھیے اس کا، اس ڈسٹنکشن کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کو 2.5% دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، نوید خواجہ صاحب نے ہاتھ ریز کیا، اگر آپ نے دوبارہ کوشچن پوچھنا پوچھ لیں آپ نوید صاحب۔ Gee, thank you. It's slightly off topic, but related as well. Generally, it's with regards to interest, one can't take interest. If you are a business and you have the choice of taking a loan to buy a property or to use, say, for example, money you already have to buy a property, is it discouraged or is it forbidden in that situation, or is it permissible? And it's, you know, what's the kind of criteria you should use to weigh up? So if you study the Quran, you'll find out that in the time when interest prevails in a society, it is the charging of interest which has been regarded as prohibited in the Quran. Never ever has the Quran prohibited paying of interest. Never. There are 3 or 4 verses in the Quran which talk about interest, and each one of them says that it's the charging of interest, consuming of interest. Like the bank is the institution which consumes interest, it charges interest, so they are at fault. But as far as people who pay interest, they are in fact what they are being oppressed. They face injustice because they have to pay over and above the amount that they had borrowed. So the Quran has not regarded the paying of interest to be prohibited at any place. Yes, what has happened is that once interest has been totally driven out from the society, it has been declared as illegal, only then is the charging as well as the consuming of interest or paying of interest is equally forbidden. So you need to differentiate that in societies where interest prevails, it is only the charging of interest which is prohibited, and in societies where people, either non-Muslims or even Muslims, they have managed to overcome the interest-based system, which I have yet to see in any part of the world, but let's suppose that there is this time it comes that our society or some society is ridden of interest, then in that particular society, paying as well as charging interest would be prohibited. So as far as your question is concerned, because you're living in a society where interest transactions are still going on, they still are given honor, they're honored. So therefore, if you
take, you borrow money for an asset, for maybe buying a house, which is like mortgaging, or maybe a car, or for your own business purposes to expand your business. There's absolutely no harm in that, because you are not charging interest, you're just paying interest. Thank you. जुल्फिकार साहब, आपने दोबारा हाथ रेज किया, कोई क्वेश्चन आपका? जी जज़ाकल्लाह। शहजाद साहब, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मुझे फॉर एग्जांपल पता नहीं था कि ये हेड्स हैं जहाँ पे मैं ज़कात अदा कर सकता हूँ, लेकिन इस साल मैंने कुछ ऐसे जगहों पे पैसे दे दिए, मुझे पता नहीं था कि ये वहाँ पे ज़कात हो सकती है। तो क्या जब मेरी कट ऑफ डेट आती है तो क्या मैं ये नियत कर सकता हूँ कि ये मैंने जो पे किया था इसको ज़कात की ज़िम्मे में शुमार कर लिया जाए? इज इट पॉसिबल? ये मतलब अगर आपने पहले से ये किया हुआ था कि भाई जब ये मैंने एडवांस ज़कात दे दी है और अभी ज़्यादा दे दी है और वो आइंदा हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको रेट्रोस्पेक्ट में करेंगे जी कि आपने पिछले जो पैसे दिए हैं उसको आप ज़कात में शामिल कर लें, तो अगर कोई मजबूरी है तो ठीक है, वरना देखिए ज़कात के लिए ज़रूरी है ना कि आप नीयत तो पहले करें कि आप वो ज़कात दे रहे हैं। अगर आपने वो नीयत नहीं की तो फिर मुनासिब नहीं है कि आप उसको ऐड करें। हाँ, अलबत्ता आप समझते हैं कि भाई आपकी सिचुएशन इस तरह की है कि अगर आपने वो पैसे जो आपने बग़ैर ज़कात की नीयत किए दे दिए थे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेना पड़ेगा, तो हो सकता है आप खुदा के आगे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इन प्रिंसिपल तो यही करना चाहिए कि आइंदा से आप ये जहन में रखें कि भाई जो भी आप दे रहे हैं, अगर वो ज़्यादा आप दे रहे हैं, कट ऑफ डेट आ गई है और आप फिर भी आपके पास आपने ज़्यादा दी हुई है, तो आप ये रखें जी कि वो आइंदा की ज़कात में उसको शुमार कर लिया जाए। मेरा असल में ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कुछ डोनेशन दे दी कि बुक पब्लिश करने के लिए, तो मुझे तो ये पता नहीं था कि ये ज़कात में जा सकती है। अच्छा, लेकिन मुझे पता चला आज के लेटर से। जी, तो फिर आप दे सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं था और आपको मालूम ना होने के नतीजे में आपने वो पैसे तो दे दिए इसको एक नेकी समझ के, लेकिन आपको पता लग गया कि ये वो नेकी है कि जिसको आप अपनी जो वाजिबात में शुमार कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। जी, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, लोगों से पूछ रहे थे अगर कोई फाइनल क्वेश्चन है तो इस वक्त कोई पूछना चाहे पूछ ले, वरना फिर हम कॉल इंशाल्लाह यहीं क्लोज कर लेंगे। मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन नहीं है फर्दर, और ये आयशा ने हैंड रेज किया, आप पूछ लें आयशा क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम, ये इसी से रिलेटेड है जो आपसे पहले बात हुई थी रिगार्डिंग मॉर्गेज एंड रेंट। उसमें मुझे ये कंफ्यूजन है कि फॉर इंस्टेंस एक बंदे के पास 100,000 है बैंक में, वो उस पर साल के बाद 2,500 ज़कात दे रहे हैं, लेकिन अगर वो आप उसी को 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर लें या लेट्स से 1 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इक्विटी भी प्रॉपर्टी में रेज होगी क्योंकि आप एवरी मंथ मॉर्गेज दे रहे हैं और आप उस प्रॉपर्टी को रेंट कर देते हैं। अब जितना रेंट आ रहा है फॉर इंस्टेंस वो 1,500 आ रहा है और मॉर्गेज आप 1,400 दे रहे हैं, तो बाकी बच के सिर्फ £100। तो एट द एंड आप सिर्फ £250 ज़कात दे रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कहाँ आप 2,500 दे रहे हैं और कहाँ £120 शायद दे रहे हैं, हाउ वुड ये कैसे इस पर बनेगा सर? जी, मैंने इसका प्रॉपर्टी में इक्विटी भी रेज हो रही है, आपकी प्राइस भी बढ़ गई है घर की। जी, मैंने इसमें ये रेज किया था कि जो घर है ये तो अभी एक रिस्क में पड़ा हुआ है ना, कि आपने अभी आप उसकी ओनरशिप आपने नहीं ली। कोई ऐसी मिसाल या कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आ जा सकता है जिसके नतीजे में फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास मॉर्गेज के पैसे देने के लिए कोई पैसे ना बचें या कोई खुदा न खास्ता और चीज़ पेश आ जाए जिसके अंदर वो रिस्क जो है इट इज़ स्टिल देयर बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट हाउस एज येट। आपकी इक्विटी तो बढ़ रही है, लेकिन आपके बिल्कुल सही, लेकिन आपके पैसे उसमें जितने आपने दिए हैं वो तो सेव ही रहेंगे, वो ज़ाया तो नहीं होंगे। नहीं, वो ज़ाया तो नहीं होंगे, लेकिन उससे आप ओनर तो नहीं बन रही ना उस प्रॉपर्टी का। यानी आप 10% होंगी, 30% होंगी, खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होगी तो वो प्रॉपर्टी आपको फिर बेचनी पड़ेगी और बेच के फिर आपको जो बाकी अमाउंट है वो बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ये वजह है, वहाँ आप ओनर हैं, यानी उस पैसे के आप ओनर हैं, इस वजह से वो पैसा ज़्यादा बनता है। यहाँ अभी आप ओनर बनी नहीं हैं, आपको ये एक इंकरेजमेंट दी जा रही है कि आपने एक लोन लिया हुआ है, वो लोन आप पे एक लायबिलिटी है, वहाँ पे आप पे कोई लायबिलिटी नहीं है। इस लोन की लायबिलिटी से आपने गुजरना है, गुजरने के बाद फिर जाके हो सकता है आप ओनर बने और खुदा ना खास्ता हो सकता है कि इसमें फिर कोई रिस्क फैक्टर की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये फ़र्क है जो इसको मलूज़ रखना चाहिए। थैंक यू।
सर जो बुनियादी क्या प्रिंसिपल ये लिया जा सकता है कि सिर्फ ऐसा पैसा जिसके आप मुकम्मल ओनर हो, जो आपके हाथ में हो, सिर्फ उस पे ज़कात देंगे? बिल्कुल, जिस चीज़ के आप ओनर नहीं हैं उसकी आप ज़कात आप पे लाजिमी नहीं है। ऐसे ही है कि जैसे अगर आप बालिग हैं तो नमाज आप तब पढ़ेंगे, अगर आप नाबालिग हैं तो नमाज आप पे नहीं उस तरह से आयद होती, अगर आपको शऊर नहीं पैदा हुआ। तो जिस चीज़ के आप ओनर नहीं हैं, जो आपके हाथ में नहीं है, ज़कात तो होती ही ओनरशिप पे है ना, कि आप किस चीज़ के मालिक हैं। ठीक है सर, अब आपके ऊपर है कि आपके पास अगर टाइम है तो 2 हाथ रेज हुए, मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी आप तो फिर हम नहीं आप करें, बिल्कुल टाइम ही टाइम। ठीक है, अब्दुल खान साहब आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई, मैंने पूछना ये था कि सपोज मैं मालिक तो नहीं हूँ किसी प्रॉपर्टी का या किसी इनकम का, लेकिन एक गार्डियन किसी का, और जिसका गार्डियन हूँ तो वो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और उनको पता भी नहीं है सपोज डिसेबिलिटी है या कुछ भी है कि ज़कात क्या है, तो क्या मैं उस कैलकुलेशन में कर सकता हूँ और मैं उनका लाइबल हूँ ताकि उसका ज़कात मैं पे करूँ, या वो एग्जाम्प्ट है इसके बारे में? नहीं, देखिए आप लाइबल नहीं है, लाइबल तो वही हैं, आप तो उनके गार्डियन हैं। तो गार्डियन होने के नाते चूंकि वो खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप उनके बिहाफ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करना तो है, लेकिन चूंकि वो खुद उनके लिए पॉसिबल नहीं है, आप उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, उन्हीं के माल से ज़कात भी आप देंगे, तो जो भी गार्डियन होगा उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब्दुल खान साहब की आपका क्वेश्चन आंसर हो गया फिर? जी बिल्कुल हो गया, थैंक यू। ठीक है नवीद साहब आपने पूछ लिया क्वेश्चन? जी, my question was, if you are owed some money, so you've loaned some money to somebody, does that count as part of your wealth? It does not. Upon which zakat is due? It will count as that person's wealth to whom you lent that money. Okay. ठीक है, मुश्ताक साहब आपने अपने आप को अनम्यूट किया, आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? हाँ जी, मैं अस्सलाम वालेकुम शहजाद सर। जी वालेकुम सलाम। मैंने काफ़ी देर के बाद ज्वाइन किया है। एक्चुअली आप लोग बता रहे थे घरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जेवर के ऊपर, बेसिकली इंटेंशन तो लोगों की यही होती है कि ये हमारी एक वेल्थ है जो किसी भी वक्त काम आ सकती है। और इसी तरह आयशा ने एक क्वेश्चन किया था अभी कि 100,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अगर आप घर में है तो आपकी इक्विटी तो वहीं पे ही है। इक्विटी तो बहुत सेफ होती है, और इसी तरह जेवर भी बहुत सेफ होता है। आपने जो घर सेकंड लिया हुआ है, दूसरा लिया हुआ है, तीसरा लिया हुआ है, ये बेसिकली डिपेंड तो नीयत पे ही करता है आपकी। जी बिल्कुल ऐसे लायबिलिटी है कि आप जो है ना कि आपके पास है, चाहे 2 घरों की है, चाहे 2 गाड़ियों की है, और आपने जिस मकसद के लिए लिखा हुआ है तो एक साल के अंदर एक ही मरतबा इस्तेमाल करनी है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी नीयत पीछे जो है ये है कि ये बेच के मेरे बच्चों के काम आएगा, है तो वो सेविंग की, इस पर तो ज़कात होनी चाहिए। जी मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये अगर नीयत में फतूर है फिर तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता। तो इस नीयत को साफ रखते हुए अपने आप से सवाल करना चाहिए कि अगर ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है तो एग्जेम्प्टेड होगा, ये किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, इन्वेस्टमेंट किसी भी वजह से की जा सकती है, फ्यूचर के किसी भी वजह से, तो वो फिर ज़कातेबल होगा। आपका इस्तेमाल जो है यानी, लेकिन आपने अगर ये फ़र्ज़ कीजिए जैसे कहते हैं ना कि एक सबटरफ्यूज आपने किया, हीला कर दिया, आपने कहा जी ये असल में तो मैंने इन्वेस्टमेंट लिए रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल मैं पोज यही कर रहा हूँ कि ये मेरे ज़ाती इस्तेमाल का है। तो मैंने जैसे कि अभी एक सवाल के जवाब में कहा था कि आप हो सकता है स्टेट आपको कुछ ना कहे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ फिर आपकी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि असल में चीज ये है कि हम अपने नफ्स के साथ में खुद पता नहीं होता, धोखा खुद ही कर रहे होते हैं, और नीयत पीछे में कुछ और होती है। मेरे पास है घर, ठीक है ना, मैंने रेंट पे दिए हुए हैं, उस रेंट के ऊपर भी मैं ज़कात दे रहा हूँ, लेकिन जो इक्विटी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके ऊपर भी ज़कात दिया कि जो मेरी इक्विटी है, क्योंकि वो सेफ है बिल्कुल, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कल को कुछ हो जाए, आग लग जाए घर को, फिर इंश्योरेंस पूरी मुझे कवर करेगी, हर चीज़ कवर करेगी। इसी तरह गाड़ियों के मामले में भी इसी तरह होता है, और जेवर के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। जेवर तो आजकल वैसे भी एकदम गुम चला जाता है आपका, चाहे आपका इस्तेमाल में हो। मेरी वाइफ के पास पिछले 25-30 साल से जेवर पड़ा हुआ था, मेरी बेटी के भी काम हुआ है, एवरी टाइम नीयत माँ बाप ने इसी करके ली थी, इनके किसी काम आ गया, होती वो सेविंग की है। इसलिए हम लोग अपने नफ्स के साथ अगर ये कहें नहीं जनाब ये हमारे प्योरली, अगर आपने कोई इस्तेमाल की चीज़ देखनी है
وہ تو آپ کی ضرورت کے بعد آپ کے پاس کوئی استعمال کی چیز ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تو آپ خرچ کریں گے. رائٹ. حضرت علی کی طرف خالی کر دیں آپ شام کو بیت المال کو اور فارغ ہو کے گھر چلے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نیت کے اوپر زیادہ جو ہے نا زور دینا چاہیے کہ نیت آپ کی کیا ہے. باقی اس طرح تو پھر ہمارے پاس بہت سی وہ چیز بن جاتی ہے ایکسکیوز سے اس دنیا کے اندر, جی میں نے زکوٰۃ دے دیا, ٹیکس دے دیا. ایون میں اگر آپ کو پینشن کے بارے میں بتاؤں, پینشن اگر آپ کی 40,000 سے اوپر چلتا ہے, گورنمنٹ بھی شیئر کرتی ہے, آپ بھی شیئر کرتے ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ ایکسٹرا اپنا 40% ٹیکس لیتی ہے, اور وہ پینشن آپ کو ملنی جو ہے وہ 25 سال یا 30 سال کی سروس کے بعد. ہم کہیں کہ نام نہیں, یہ تو جو ہے نا ٹیکس گورنمنٹ نے کاٹ دیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ بالکل سیف ہو گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں تو جواب دے چکا ہوں جی کہ نیت کا تو حل انسان کا اور اس کی خدا کا معاملہ ہے. اگر نیت میں خرابی ہے تو وہ تو پکڑ ہو جائے گی. دنیاوی جو لا ہے وہ بالکل اور چیز ہے, اور اس میں ہمیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی بعض دفعہ نادانستگی میں کوئی ایسی چیز کر بیٹھتے ہوتے ہیں جس میں ہمیں تنبؤ نہیں ہوتا, ریئلائزیشن نہیں ہوتی, لیکن ہم اس کو کسی اور جگہ پہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو تو بار بار یہی وہ امتحان ہے جس میں ہم ڈالے گئے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل کلیئر ہیں کہ بھئی میں نے لیا یہ گھر اس لیے تھا کہ میں 2 سال کے بعد قیمت بڑھے گی تو بیچ دوں گا, یا یہ میں نے زیور لیا اس لیے کہ گولڈ ایک سٹیبل کموڈٹی ہے اس لحاظ سے کہ ڈپریشیٹ نہیں ہوتی بلکہ اپریشیٹ ہی ہوگی, 4 سال کے بعد میں بیچ دوں گا اور میری انکم ہو جائے گی. تو یہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, یہ جہاں یہ انکم کے لیے لیا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, اور جہاں یہ اپنے یوز کے لیے لیا جاتا ہے وہاں بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض جگہ پہ گرے ایریاز ہوتے ہیں. تو دیکھیے گرے ایریاز کے بارے میں بھی دین کی ہمیں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ شبہ میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دونوں سائڈس پہ دیجیے. بعض دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے نفس کو رشوت دے رہے ہیں تو مت دیجیے, اور بعض دفعہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ وہ میں رعایت ہے جو میں لے رہا ہوں اور میں اللہ کے آگے جسٹیفائی کروں گا. تو اگر آپ کو اتنا اعتماد اور کانفیڈنس ہے تو ضرور کیجیے. تو دیکھیے میرا کام تو آپ کو صرف اصول بتانا ہے, اس اصول کو صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے, اصول تو مجھے سمجھ آ گئی جی, وہ تو قامدی صاحب سے بھی جس سے بھی یہی بات ہوتی ہے اصول کے حساب سے تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. ایون کہ جیسے ذوالفقار صاحب نے بات کی تھی کہ انہوں نے آلریڈی پہلے پیسے دے دیے تھے. جہاں پہ میں آپ کو اپنے ریلیٹیو کی بات کرتا ہوں کہ لوگوں نے بہت پیسے بھیجے کرونا کے لیے پاکستان سے. اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ میں نے کہا وہ چیریٹی گئی ہے, وہ زکوٰۃ نہیں گئی. اب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, آپ نے جو نیت کر کے دیے تھے وہ لوگوں کو خدمت کے لیے دیے تھے, چاہے آپ نے جتنے بھیجے. اگر آپ نے یہ نیت کر کے بھیجی تھی کہ میں زکوٰۃ بھیج رہا ہوں پہلے تو پھر وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی چیریٹی کے بھیجے اور اب آپ کہہ رہے ہو وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ کبھی اپنی بات کو نا حتمی اسلوب میں نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ کہ آپ دوسروں پہ حکم لگائیں, آپ کہیں میرا خیال ایسے ہے, آپ کہیں جی میرا ذاتی خیال ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے ٹھیک ہو, لیکن دوسرا آدمی پہ یہ ممکن ہے کہ وہ محسوس کرے کہ نہیں میں نے اگر ایک چیز کے بارے میں لا علم تھا اور اس لا علمی کی وجہ سے. جی جی, تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ جب کسی پر حکم لگاتے ہیں نا تو اس کا انداز ہی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی میرے ذاتی خیال میں جو غلط بھی ہو سکتا ہے اس میں اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, تاکہ دوسرا آدمی کے پاس اختلاف کرنے کی گنجائش رہے. ہم جب حتمی اسلوب میں کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے, یا تو یہ دیکھیے ہمارا منصب نہیں ہے. یہ اگر انچارج بن جائے آدمی فیملی کا نا تو پھر حکم لگا دیتا ہے میرے جیسا انسان کہ دیکھیں آپ ایسے نہیں کریں, آپ نے یہ نہیں. دیکھیں فیملی میں بھی تب کرنا چاہیے کہ اگر فیملی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, گرون اپس ہیں اور اپنا خود کر رہے ہیں تو آپ اپنی سجیشن دے سکتے ہیں, اپنی رائے دے دیں کہ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن دوسرے کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی رائے خود قائم کرے. یہ بالکل درست کہا, بالکل درست کہا. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اور ویسے 5 منٹ بعد جو غامدی صاحب کی کلاس بھی اسٹارٹ ہونے والی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اس کو 5 منٹ سے پہلے تو اس کو ختم کر دیں گے. اسی سے مجھے جو بات یاد آئی کہ وہ ایک وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جس میں کچھ لوگ جو ہے 3 لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ, اس وقت وہ گھر پہ موجود نہیں تھے اور انہوں نے ان کے روٹینز کے بارے میں پوچھا. تو پھر ان میں سے جو ہے وہ اپنی ذات کے لیول تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں سارا سال روزہ رکھوں گا, جی ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا جی میں ساری رات جاگ کے عبادت کروں گا. تو جس پہ پھر بعد میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرائی کہ بھائی
یہ تمہارا جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. یعنی کہ میں جو ہے وہ سوتا بھی ہوں اور جا کے عبادت بھی کرتا ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. تو انسان کی اکثر اندر سے ایک ایسی آواز ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں کچھ ایکسٹرا کر دوں. تو ایک لا والی بات ہے اور ایک اپنی ایک اندر کی ایک آواز والی بات ہے، تو وہ بھی اکثر انسان کو تھوڑا سا زیادہ پوچھ کرتی. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس کو یہیں کنکلوڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جزاک اللہ شہزاد صاحب، جزاک اللہ رضا بھائی. تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم. شکریہ.